یوں تو ہر دفتر میں یوں ہی آنے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلمی دنیا میں ایسے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ کچھ ایکٹر، کچھ ادیب، کچھ موسیقار پروگراموں کی تلاش میں آتے ہیں۔ کچھ نفری یہاں محض ادیبوں، گلوکاروں اور ایکٹروں سے ملنے آتی ہے۔ کچھ ایسے خوش فہم خالی الوقت لوگ یہاں آتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان شعبوں میں نام بنانا اور دولت کمانا بہت آسان ہے۔ یہ لوگ ان مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا شہد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ مکھیوں کی دیکھا دیکھی پھولوں کا طواف کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ میں کئی دن تک امتل کا اسی بھیڑ میں انتظار کرتا رہا، لیکن وہ ریڈیو اسٹیشن نہ آئی۔ اس روز میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک میرے سینے کے نیچے معدے میں جلن شروع ہو گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں کے آرام کے بعد اب میرے السر میں پھر تکلیف ہونے لگتی تھی۔ یکدم اتنا شدید درد اٹھتا اور جلن ایسی ہوتی کہ سانس رکنے لگتا۔ کبھی کبھی تو اس شدت تکلیف سے میرا سارا بدن پتے کی طرح کانپنے لگتا اور میں سوچتا کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو کر باقاعدگی سے اپنا علاج کراؤں۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی اور بھائی مختار اندر آئے۔ راجپوتی مونچھوں والے سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے میرے بھائی نے کھانس کر میری جانب دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ بیمار ہو؟ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی نے سوال کیا۔ جی نہیں، میں یکدم چوکنا ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے گھٹنے دیکھتے رہے۔ نارمل صحت مند آدمی کو ایک وقت پر ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ جی اچھا ہے، تم اب باقاعدگی سے دفتر جانے لگے ہو اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم پہلے سے بہتر ہو رہے ہو۔ نئی موٹر سائیکل کی بھی مبارکباد ہو۔ جی کالج کے زمانے میں ہر نوجوان کو عشق ہو جاتا ہے، یہ واقعہ قریباً سب کو پیش آتا ہے، لیکن اس کو روک بنانا درست نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے سوائے کوئی میرے حالات سے اس قدر اچھی طرح آشنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت میری ٹانگیں برادے کی بنی ہوئی تھیں اور میرا بوجھ ان کے لیے بہت زیادہ تھا۔ میں اور مختار بھائی مکمل طور پر ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ایک ناآشنا کے منہ سے اتنی قریبی باتیں سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ ہر آدمی اوسطاً زندگی بھر میں 5 یا 6 فل سائز عشق کرتا ہے، اور ہر عشق سے جانبر ہونے کے لیے اسے اوسطاً 4 سے 6 ماہ تک لگتے ہیں۔ تم نے بہت دیر لگا دی۔ میں چپ رہا۔ تمہاری بھابھی کا بھی یہی خیال ہے کہ شادی کی یہی عمر ہے، اس کے بعد شادی بالکل بیکار ہے، کیونکہ عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں، پھر آدمی کسی اور کے لیے زندگی میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ تمہاری نظر میں کوئی ہو تو ہمیں بتا دو۔ میری نظر میں میری ہم مشرب، ہم جنس، ہم مسلک امتل گھوم گئی۔ آبدہ نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کہلوایا ہے، بلکہ اس نے تو بہت اصرار کیا ہے، اگر تم چاہو تو۔ جی میں سوچ کر جواب دوں گا۔ وہ چپ چاپ واپس چلے گئے، جیسے چھٹی کی درخواست منظور کرا لی ہو۔ یکدم میرے معدے میں دل جیسی دھڑکن پیدا ہو گئی۔ میں لوہے کی سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے کھنکار کر تھوک دور پھینکا۔ آگے بند کی طرف سے متعفن بو کا ایک بھبکا میری طرف لپکا۔ میری نظروں میں آبدہ، سمی، امتل پنکھے کے پروں کی طرح گھومنے لگیں۔ تیز گھومتی تو ان کا ہیولہ ایک ہو جاتا، رفتار کم ہوتی تو علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگتی۔ آبدہ نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ کیوں بھیجا تھا؟ کیا وہ بہن کے توسط سے مجھے زیر منقار رکھنا چاہتی تھی؟ کہ اپنی بہن سے مجھے بیاہ کے وہ مجھے انگوٹھا دکھانے کے منصوبے باندھ رہی تھی؟ جس وقت میں ریڈیو اسٹیشن کے باہر پارک ہوئی کاروں کے ساتھ اپنا موٹر سائیکل رکھ کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، امتل برآمدے میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت کچھ السر کے درد اور کچھ ذہنی ناآسودگی کی وجہ سے میں باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ اور میں کتاب کے صفحوں کی طرح بہت قریب رہ چکے تھے، لیکن امتل ہر دن اثر نو شروع کرنے کی عادی تھی۔ اس کے چہرے پر پرانی ملاقات کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے قطعی اجنبی پن سے بات کی۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی اپنے دوست قاضی سے میری سفارش کر دیں، سنیں رات ان کے گھر کاکا ہوا ہے، آج موڈ اچھا ہے ان کا، چائے بھی پلائی ہے انہوں نے اپنے چپڑاسیوں کو۔ میں ذہنی طور پر اپنے السر سے لڑ رہا تھا۔ آج نہیں امتل۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں آپ کے لیے کلیجی لائی تھی پکا کے، آپ کے دفتر میں رکھا ہے ٹفن کیریئر میں تو آج ایک لقمہ نہیں کھا سکتا امتل، آج میرے السر میں تکلیف ہے، ایک نوالہ بھی کھا لیا تو سارا دن معدے میں جلن رہے گی، کھٹے ڈکار آتے رہیں گے۔ جس وقت ہم مڑ کر پروڈیوسروں کے دفاتر کی طرف جانے لگے، پروڈیوسر غنی کے کمرے سے ستارہ نکلی۔ یہ پتلے ہونٹوں والی آرٹسٹ نیم کلاسیکی موسیقی کے پروگرام کرتی تھی۔ اسے آئے بھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا، لیکن ریڈیو اسٹیشن پر
اس دفنگ انداز نے تھرتھلی مچا دی تھی۔ کچھ اس کی آواز کے عاشق ہو گئے، کچھ اس کی ادائیگی اور سوز کے گنگانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ کنرسیہ حضرات کا خیال تھا کہ اس کا مخرج بہت درست ہے، الفاظ میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، رچاؤ اور لگاؤ سے وہ گاتی تو تھی، لیکن سب سے بڑی بات آرٹسٹ کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ جس وقت یاور ہو، دنوں میں انسان مقبولیت کے بام پر آفتاب کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ پرانی گانے والیاں اس سے جس قدر جلن، حسد اور بیر کا اظہار کریں، یہی اس کی شہرت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ستارہ کو آتے دیکھ کر امتل بھاگی اور اس سے بغل گیر ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے تیری چنجی، کل شام میں نے تیرا پروگرام ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ واہ نسا دھانی پا پا پا، کیا جگہ بنائی ہے تو نے پا کی، کیا سر سجایا ہے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ فوک میوزک کا پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ، استاد محمود خان کی تعلیم کو 4 چاند لگا دیے۔ سارا ماں کا رنگ، ہو بہو وہی لے پکڑنے کا انداز، جیتی رہ چنچی۔ ستارہ تعریف کے باوجود خفیف کھڑی تھی۔ اب امتل نے ستارہ کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ میری طرف کیا۔ دیکھیں سر جی، اللہ کی کرامت دیکھیں، ہے کسی کی ریڈیو اسٹیشن پر یہ موہنی صورت، کسی کا رنگ اچھا ہوتا ہے، کسی کے نقش اچھے ہوتے ہیں، اس کو تو رب سچے نے سب کچھ دے رکھا ہے، چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے اسے سب کچھ۔ حالانکہ نو دریافت شہرت نے ستارہ کو بہت تیز کر دیا تھا، وہ میوزیشنوں سے لے کر پروڈیوسر تک کے ناک میں دم کرنے کی اہل تھی، لیکن اس وقت وہ بھی گڑبڑا کے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگی۔ چھوڑیے باجی امتل، نہ چنجی، میں کوئی تیرے گن تھوڑی گا رہی ہوں، میں تو اللہ سچے کی تعریف کر رہی ہوں، کیا کیا مہورتیں بناتا ہے، اپنے روپ کیسے کیسے دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ چلو میں قاضی کی طرف جا رہا ہوں، میں نے ان دونوں سے پیچھا چھڑانے کی غرض سے کہا۔ چلتے ہیں سر جی، چلتے ہیں، یہ تل دیکھیں اس کی ناک پر، اس کی ماں کے ہونٹ پر تل تھا۔ سنیں سر جی، جس عورت کی ہونٹ پر تل ہوں، مرد اس سے بہت محبت کرتے ہیں جی۔ ستارہ بھری ہوئی بھینس کے کٹے کی طرح منہ تھتھیائی کھڑی تھی۔ میں بھی رسہ توڑوا کر بھاگنے کے موڈ میں تھا، لیکن اس نے ہم دونوں کو پکڑ رکھا تھا اپنے مضبوط ہاتھوں سے۔ اس کی ماں کو بھی پہننے کھانے کا بہت شوق تھا سر جی، پاکستان سے پہلے کا ذکر ہے، میری عمر بہت کم تھی اس وقت، لیکن میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہے کناٹ پیلس میں، میرون سوٹ سر جی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا، پیروں میں سفید سویڈ کے کوٹ شوز۔ وکٹوریا سے اتری تو سارا کناٹ پیلس ہل گیا۔ مہاراجہ بڑودا ہاتھی دانت کا صوفہ سیٹ خرید رہے تھے، اس وقت 2 لاکھ روپے تک مول تول ہوا تھا اس صوفہ سیٹ، تو کیا خریدتے، 2 لاکھ اس کی ماں کو دیے اور ساتھ بٹھا کر لے گئے اپنی رولز رائس میں۔ چنجی تیری ماں کی کیا بات تھی بٹیا، آفت تھی آفت۔ اچھا جی، ایکسکیوز می۔ ستارہ جلدی سے چک اٹھا کر غنی پروڈیوسر کے کمرے میں دوبارہ گھس گئی۔ ہم دونوں برآمدے میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ تم مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھا رہی تھی امتل؟ تو اور کیا اپنا چہرہ دکھاؤں سر جی، ہے نا کملے بادشاہ، جوانی اتر جائے تو دوسروں کے ہی چہرے دکھانے پڑتے ہیں۔ تم اس کی ماں کا ذکر کیوں لے آئی درمیان میں، اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جھوٹی ہے، سب کو بتاتی پھرتی ہے کہ یہ کسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، بڈھی ہو کر اس کی ماں نے ڈاکٹر کر لیا ہے، تو کیا یہ ڈاکٹر کی اولاد ہو گئی؟ ہم سے کسی کا پیچھا چھپا ہے؟ 2 گلیاں ہم سے آگے والیوں کی گلی میں ان کا چوبارہ تھا، اب چاہے یہ گلبرگ رہے، کالج جائے، میم بن جائے، ہم کو تو یاد ہے سب کچھ۔ چاہے یاد ہو، لیکن کسی کو یاد دلانے سے فائدہ، کوئی اپنا ماضی بھولنا چاہے تو تم اسے بھولنے نہیں دو گی، ہے نا؟ ہم دونوں میرے دفتر کے اندر پہنچ گئے۔ امتل نے برقعے کا اوپر والا حصہ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکایا اور لمبی سانس بھر کر بولی، بڑی مشکل ہے سر جی، ہمارا بھی دل ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے شریف لوگ نفرت کرتے ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہم سے ہی جب یہ لوگ اٹھ کر جاتے ہیں اور پھر ہم کو ذلیل سمجھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سفیدی کروا کر کوے سے کبوتر بن جائیں اور پھر کووں سے ہی نفرت کریں، سبحان اللہ۔ ہم تو پھر اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ انہیں یاد دلائیں کہ وہ بھی کوے تھے۔ اس بیچاری نے تمہیں کیا کہا تھا؟ امتل نے سگریٹ سلگا کر کہا، بیچاری نہیں ہے، موقع شناس ہے، یہ بھی اس کی ماں بھی، پچھلوں کو بھولتے دیر نہیں لگتی انہیں۔ اس کی ماں نے کسی ڈاکٹر سے نکاح پڑھوا لیا ہے، اپنی کشتی تو بچا لیا، لیکن گھر والے تو اجڑ گئے ان کے، بوڑھی نانی اور اس کے مامے تو خوار ہو گئے سارے۔ ساری عمر جن بھائیوں نے اس کی کمائی پر راج کیا، نشہ پانی کیا، اب وہ مزدوری ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لعنت ہے ایسی نیکی پر۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا، اس لیے تو اپنی جنت تلاش نہیں کی، پچھلوں کے دوزخ میں ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اتنا بغض ہے تو اس کی تعریف کیوں کر رہی تھی؟ پتہ نہیں جی کیوں، شاید مجھے منہ پر خوشامد کرنے کی عادت ہے، یا شاید میں لوگوں سے ڈر جاتی ہوں۔ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ امتل کے متعلق پیشن گوئی ناممکن تھی،
کیونکہ وہ بچوں کی طرح کسی سسٹینڈ ایموشن کے قابل نہ تھی۔ اس کا لڑنا جھگڑنا، پیار، محبت، نفرت سب موڈ کے تابع تھے۔ کسی تھیری، مسلک، دباؤ کے تحت وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ بغیر سوچے سمجھے کرتی، جی چاہا مدد کر دی، دل میں آیا گالی دے دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، نیا پرس عطا کر دیا، کڑا ہوا دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈال کر اس کا وہ سیدھا دوپٹہ اپنے پر لے لیا، کسی سے 20 روپے ادھار مانگے اور شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ مدد کرنے، تحفہ دینے، کسی کو الو بنانے، تعریف کرنے کے لیے اس کا کوئی فلسفہ نہ تھا۔ وہ لہر تھی، گالی آئی، گالی دے دی، مدد کو جی چاہا، مدد کر دی، غیبت پر طبیعت مائل ہوئی تو سارے بخیے ادھیڑ دیے، جوش اور ہمدردی غالب آ جاتی تو پاؤں پڑ جاتی، معافی مانگ لیتی۔ وہ وقت، ضابطے اور طریقے کی پابند نہ تھی، اس کا سارا نظام امپلس پر چلتا تھا۔ اس لیے اس کی رائے پر چلنا مشکل تھا، کیونکہ اس کی دوستی، دشمنی، نظریے سب منٹ کی سوئی کتابیں تھے، کچھ بھی گھنٹوں، دنوں، سالوں پر محیط نہ تھا۔ سر جی میں آپ کے لیے کلیجی پکا کر لائی ہوں۔ بھائی میں السر کا مریض ہوں، مدت ہوئی ایسی خوراک چھوڑ دی میں نے۔ اسے مجھ سے میرے السر میں چھوڑی ہوئی خوراک میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فکر نہ کیا کریں، پہلے ہمیشہ السر ہوتے ہیں، پھر پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ چلیں قاضی کے پاس میری سفارش کر دیں۔ جس وقت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ کسی واقف کار کا نمبر فون پر ملا بیٹھی۔ امتل کو فون کرنے کا بہت چسکا تھا۔ وہ ہمیشہ میز کی نکڑ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی اور اپنی واقف کاروں کو، انارکلی کے دکانداروں کو، ریلوے اسٹیشن انکوائری پر PIA کارگو والوں کو فون کھڑکاتی رہتی۔ فون پر اسے لوگوں کو مروب کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کون جی؟ میں امتل بول رہی ہوں، ریڈیو اسٹیشن سے۔ جی RD صاحب کے دفتر سے۔ اس نے مجھے آنکھ ماری۔ کہاں باجی، وقت ہی نہیں۔ اب تو میں ضرور آتی، لیکن ٹیلی ویژن والے چھوڑتے ہی نہیں۔ میرا پروگرام ہے پرسوں شام 7:15 بجے، ضرور دیکھیں۔ اچھا جی، گڈ بائے۔ جب تمہیں ٹیلی ویژن کے پروگرام مل رہے ہیں تو ریڈیو والوں کی منتوں سے حاصل۔ میں واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کس کافر کو ٹیلی ویژن سے پروگرام ملتا ہے؟ یہ تم اپنی ملنے والی کو کیا بتا رہی تھی ابھی؟ اس چندری کا ٹیلی ویژن خراب ہے، اس لیے تو میں نے ذرا عزت بنا لی اپنی۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ سارا وقت تمہیں عزت بنانے کی فکر کیوں لگی رہتی ہے؟ تو ہم لوگ اور کیا بنائیں سر جی؟ جن کے پاس عزت نہیں ہوتی وہ ساری عمر اسے ہی بنانے میں گنوا دیتے ہیں۔ سچ پوچھے سر جی تو ستارہ کی ماں نے بڑی عقل مندی کی۔ چلو 10-12 سال مجھ جیسے کمینے اس کا پیچھا کریں گے، پھر بیٹھی سکھ کی زندگی گزارے گی۔ نانی تو ویسے بھی مر کھپ جائے گی 2-4 سالوں میں۔ اچھا ہی کیا، بازار چھوڑ دیا۔ امتل کی آواز میں دکھ تھا۔ جس درخت پر سارے دن دھوپ پڑتی رہے، اس کے چکنے پتے چمکتے رہیں، بچے اس میں جھولا ڈالیں، عورتیں اس کے سائے تلے بیٹھیں، شام پڑتے ہی ایسے درخت کے گرد اس کے اندھیروں میں بڑی اداسی ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی امتل تھی، ہر وقت ہنسی مذاق، چکا چوند، ادھر ادھر کی بے تکی باتیں۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی چپ ہو جاتی تو اس کے ارد گرد بڑی مایوسی پھیل جاتی۔ کیسی تھی ستارہ کی ماں، شکلاً عقلاً؟ میں نے موضوع کو ہلکا کرنے کی خاطر کہا۔ اچھی تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی مرد مار تھی۔ پیسہ زیادہ نہیں کمایا، ہاں آدمی بہت ضائع کیا۔ ٹوانوں کا ایک نوجوان زہر کھا گیا اس کے پیچھے۔ 6 فٹ کا جوان تھا، اگلے دانتوں میں ایک پر سونے کا پترا چڑھا تھا، جہلمی طرز کے نقشے تھے، مسکرا پڑتا تو دل جل ترنگ کی طرح بجنے لگتا۔ اس کے جنازے پر گئی تھی میں۔ ہائے ہائے جو حال اس کی ماں بہنوں کا ہوا ہے، پٹی پر سر مار مار کر پکارتی تھیں اسے۔ سر جی یہ کیا بات ہے، کبھی کبھی مرد اپنی جان دے دیتے ہیں، عزت کی دال روٹی نہیں دیتے۔ مردوں کے دینے کا بھی عجیب حساب ہے، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں مرد بھی۔ عزت کی دال روٹی میں بڑی بک بک ہوتی ہے امتل، ساری عمر کلی کھا۔ جان کا حساب تو ایک بار نپٹایا جا سکتا ہے، ایک جھٹکا اور دوسرے بار۔ ہاں جی، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ اس روز امتل بار بار بجھ رہی تھی، کھلے میدان میں آگ جلنے کی کوشش پر بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ابھی تم کہہ رہی تھی امتل کہ ستارہ کی ماں کو تم نے کناٹ پیلس میں دیکھا تھا، یہ کس سن کی بات ہے بھلا؟ میں نے اس کا موڈ بدلنے کی غرض سے کہا۔ سن 46 کی جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آگ لگنے کی وارداتیں عام تھیں ان دنوں۔ اس وقت تمہاری عمر 14 برس کی تو ہوگی، میں نے ہنس کر کہا۔ کھلی جی، کھلی 14 کی۔ اس حساب سے تم 42 کی ہوئیں، دیکھ لو پارٹیشن کو کتنے سال ہو چکے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ جھگڑا کرے گی اور اس کا موڈ ہلکا ہو جائے گا، لیکن وہ خفیف ہو کر مسکرانے لگی اور بولی، ایسے گھپلے تو ریڈیو اسٹیشن پر عام ہوتے ہیں، آدمی تھیٹر کے واقعات سناتا ہے، خاموش فلموں کے شارٹ بیان کرتا ہے، اور عمر اپنی 30 سال بتاتا ہے، باتیں آل انڈیا ریڈیو کے زمانے کی کرتا ہے، اور عمر پوچھو تو 40 سے آگے نہیں جاتی۔ سچی بتاؤں سر جی، عمر تو سب کے منہ پر لکھی ہوتی ہے، بالوں میں رنگی ہوتی ہے،
منوانے والے زیادتی کرتے ہیں۔ مجھ سے تو جب کوئی عمر پوچھتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں تھانے میں آئی بیٹھی ہوں۔ بھلا میری عمر اگر 42 ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہو گئی سو ہو گئی۔ بوندا باندی میں آگ پھر بجھ گئی۔ فون کرنا ہو تو کر لو، پھر قاضی کے پاس چلیں۔ فون کا نام سن کر اس نے PIA کارگو کا نمبر ملایا اور بولی، ہیلو جی PIA کارگو، میرا ایک پارسل آنا تھا کراچی سے۔ جی بڑا ضروری ہے جی، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ جی میرا فون نمبر نوٹ کر لیں اور فوراً اطلاع دیں۔ اس نے میرا فون نمبر دوسری طرف دے دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو امتل، یہ سرکاری فون ہے، جب کارگو والے پوچھیں گے تو رانگ نمبر کہہ دیں آپ، اتنی سی تو بات ہے۔ چلو اب سر جی آج آپ میرے ساتھ چلیں۔ چلو تیار ہوں میں۔ قاضی کے پاس نہیں، میرے کرایہ دار کے گھر، انہوں نے مجھے 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ کوئی مرد وہاں جاتا نہیں، وہ عورت سے کیوں ڈرنے لگے؟ تمہارے 5 بھائی ہیں، وہ نہیں جاتے کرایہ لینے؟ نا جی، وہ کیوں خجل خوار ہونے لگے؟ وہ فیروزہ کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں، ان کو کیا پرواہ؟ میں اس کے ساتھ دوبارہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو کچھ کرنا کرانا نہیں ہے سر جی، صرف میرے ساتھ چل پڑے، روب پڑ جائے گا کرایہ داروں پر۔ خدا قسم میرے پاس تو رکشا کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، اور بی تو ایک پائی بھی نہیں دیتی ہم جیسے بیکاروں کو۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا، اس جلتی بجھتی آہ کے ساتھ میں 9 گزے کی قبر کے پچھواڑے اس کے کرایہ داروں کے پاس چلا گیا۔ امتل کو اپنا سمجھنے کی صرف یہ وجہ تھی کہ شہر میں وہ اور میں بالکل تنہا تھے۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار تھا، وہ میری ماں کی عمر کی تھی، پھر اس کا اور میرا مسلک گج جاتی کا تھا۔ ہم دونوں مردار آرزوؤں پر پلے تھے، ہم دونوں بجھے ہوئے کارتوس تھے، اور اتفاقاً ایسے اکٹھے ہوئے تھے جیسے کورپس کرسٹی جیسے دور دراز جگہ میں اپنا ہم وطن، ہم مشرب، ہم زبان مل جائے۔ ہمیں آپس میں بات کرنے کے لیے زیادہ اوڑھنے بچھونے، لکانے چھپانے رکھ رکھاؤ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 18-20 سال بڑی تھی، لیکن وقت بے وقت اس کے اندر ایک کھلنڈری بچی جاگ اٹھتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی کہتی تھی، میں اس کا کبھی برا نہ مناتا، اور نہ ہی اپنی باتوں کی اسے کچھ سمجھ تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ روٹھا کیسے جاتا ہے اور کتنی دیر تک روٹھے رہنے میں عزت بنتی ہے۔ اس کی باتوں میں لعنت، سچائی اور کمینہ پن تھا۔ کبھی کبھی جیسے کھلی کھڑکی سے بارش کا ریلا اندر آ جائے، وہ بڑی بے بس قسم کی گفتگو بھی کرنے لگتی۔ سچ وہ صرف اس لیے بولتی تھی کہ اب جھوٹ اور سچ اس کے نزدیک بالکل برابر ہو چکے تھے۔ وہ اپنے جسم سے بے پرواہ، عزت و شہرت سے بے نیاز، روپے پیسے سے غنی تھی۔ امتل کا ایک چھوٹا سا گھر 9 گزے کی قبر کے پچھواڑے بھی تھا۔ یہ گھر بوسیدہ اور پرانا تھا۔ اوپر والی منزل میں کرایہ دار رہتے تھے، نچلی منزل کے 2 کمروں میں غفور درزی اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھا۔ ہم دونوں جب یہاں پہنچے تو غفور درزی تیزی سے مشین چلا رہا تھا۔ امتل کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غفور درزی کے چہرے پر اب صرف آنکھیں باقی تھیں، باقی سارا چہرہ وقت، صبر اور غریبی کی نظر ہو چکا تھا۔ آئیں سلام علیکم صاحب جی۔ کیا آئیں ماسٹر جی، پھر آپ نے کرایہ لے کر نہیں دیا؟ ماسٹر غفور یوں خفیف ہو گیا جیسے وہ قصوروار ہو۔ بی بی جی ان کی مرگ ہو گئی ہے، میں نے پوچھا تھا 2 بار۔ اور جب میری مرگ ہو گئی تب کفن دفن کیسے ہوگا؟ کون خرچے کرے گا؟ کمیٹی والے LMC کے ٹرک میں ڈال کے لے جائیں گے؟ خدا نہ کرے، کیا نہ خدا کرے، آپ کو کیا پتہ میرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں بھوکی مر جاؤں تو آپ کو تو کرایہ داروں سے ہمدردی ہے۔ ماسٹر غفور نے مشین کی ڈبیا میں سے 200 روپے نکالے اور امتل کو لجاجت سے پیش کرتے ہوئے بولا، آپ یہ لے جائیں، میں خود ان سے وصول کر لوں گا۔ امتل نے پیسے لیے اور شکریہ کر کے دکان سے نکل آئی۔ ماسٹر جی ان کو کہہ دیں اگر اگلے مہینے کرایہ نہ دیا تو میں انہیں نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اچھا جی کہہ دوں گا۔ زور سے کہنا ماسٹر جی، روب میں من 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 نہ کرنا۔ روپے لے کر ہم واپس امتل کے 2 منزلہ مکان میں چلے گئے۔ امتل کا سارا روزگار یہ کرائے والا مکان تھا، کھانا اور رہائش مفت تھی، اور اوپر کے خرچے کے لیے یہی 200 روپے ماہوار اس کا کفیل تھا۔ اس وقت مجھے امتل کی بجائے درزی غفور پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے چارگی اور شرم تھی جو آج تک میں نے کسی چہرے پر نہ دیکھی۔ اس روز پھر بی نے پارٹی کے لیے پرتکلف چائے بھیجی، نئی چادریں غلاف آئے۔ امتل نے بڑے وقار کے ساتھ 50 روپے نوجوان بھائی کو پکڑا کر کہا، بی کو دے دینا، کہنا ریڈیو والے صاحب نے 5 سگریٹ کے لیے بھیجے ہیں۔ نوجوان کے جانے کے بعد میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا؟ آپ کی عزت بن جائے گی بی کی نظر میں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ رہ کر مجھے غفور درزی یاد آ رہا تھا۔ اس کی مسکینی، حیا، کم امیزی میرے دل پر عجب اثر کیا تھا۔ تم نے غفور درزی سے 200 روپے کیوں لیے؟ اب بیچارہ کیا کرے گا؟ اسے خوشی ہوئی ہوگی۔ خوشی؟ یہ میری بڑی بہن کا عاشق تھا سر جی، پلومر کی دکان نہیں، اس کے پیچھے ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہوتی تھی، اس کی جائیداد تھی۔ وہ ساری بلڈنگ، سارا کچھ بک بکا گیا۔ دھیلا دھیلا ہمارے گھر کی نظر ہوا۔
یہ جو ہمارا مکان ہے اسی نے بنوا کر دیا تھا، جب کچھ نہ رہا تو درزی بن گیا، میرے سارے کپڑے مفت سیتا ہے، ایسے ایسے نمونے بناتا ہے، ابھی کل فیروزہ کا غرارہ سی کر لایا تھا، سارے پھڑک گئے۔ تمہاری باجی کو بھی محبت تھی درزی غفور سے؟ وہ بڑی مشغول رہتی تھی سر جی، اسے اللہ نے جوانی میں اٹھا لیا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگر برف کی بنی ہوتی تو پگھل جاتی ساری کی ساری۔ درزی غفور اسے ایسے دیکھتا تھا۔ بڑی دیر تک وہ مجھے اپنی بہن کی طوفان آمیز زندگی کی باتیں بتاتی رہی۔ درزی غفور کی داستان و ساندھی میں اڑنے والا ایک تنکا تھی۔ جب رات کے کھانے کا ٹرے سج کر آیا تو امتل نے سارے ڈونگے کھول کھول کر دیکھے، سالن چکھے، پھر نوجوان پر گرجی، گوشت کون لایا تھا آج؟ چاچا ابراہیم گیا تھا۔ اب چاچے کو کوئی کسائی سودا نہیں دیتا، خود جایا کر گوشت لینے، آخر سارے خاندان نے کھانا ہوتا ہے۔ آج امتل کی جیب میں پیسے تھے، وہ شیرنی تھی۔ ویسے بھی میں نے اسے کھانے کے معاملے میں ازحد محتاط پایا، برا کھانا دیکھ کر وہ فوہش گالیاں بکنے لگتی، کسائی، پکانے والا، مرچ مسالہ سب کی شامت آ جاتی۔ دال سبزی سے اسے نفرت تھی، اسے گوشت، مرغی، مچھلی کا شوق تھا، کھا پی لیتی تو پھر ڈھیر ہو جاتی۔ سونے کا بھی اس کا عجیب ڈھنگ تھا، صوفے پر نیند آتی تو وہاں ڈھیر ہو جاتی، کرسی پر اونگ آئی تو ملکہ وکٹوریہ کا بت کرسی پر خراٹے لینے لگا، پلنگ پر سوئی تو ایسے جیسے دلدل میں بھینس دم چھوڑے پڑی ہو۔ سوئیں گے سر جی؟ نہیں اب میں چلوں گا۔ اچھا جی۔ کھانے کے بعد وہ بیٹھی نہ رہ سکتی تھی، آرام سے پلنگ پر دراز ہو گئی۔ آپ کے کون سے بیوی بچے روتے ہیں، سو جائیے یہیں۔ نہیں چلتا ہوں امتل۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں غفور درزی کی گلی میں پھر رہا تھا، ایک لڑکی یاد آ رہی ہے، کالج میں پڑھتی تھی میرے ساتھ۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے سر جی، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ میں چپ ہو گیا، وہ ہنسنے لگی، ان کی ہنسی میں کوئی ایسی چیز تھی جو بکھرنے کی طرف مائل تھی۔ سر جی، ہر انسان کے انجن کو چلانے کے لیے خاص قسم کا پیٹرول چاہیے، جب تک یہ پیٹرول گاڑی میں ہو گاڑی چلتی ہے، انسان کا سلف چاہے چلے نہ چلے، دھکے دے کر گاڑی چل پڑتی ہے، کنڈم نہیں ہوتی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، وہ تکیے پر کوہنی ٹکائے اس پر اپنا سر جمائے نیم دراز تھی۔ عورت کا ایندھن مامتا ہے، صبر ہے، آنسو ہے، جب تک شہدی رو سکتی ہے جیتی رہتی ہے۔ اور مرد کے اندر کام کا پیٹرول چلتا ہے، کام نہ ہو یا کام رہے تو اس کا سلف چاہے بیکار ہو جائے چلتا رہے گا۔ عجیب بات ہے، اب کبھی میں روتی نہیں، آنسو ہی نہیں آتے، کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ میرے آخری دن نہ ہو۔ اس کی خشک آنکھوں میں خشک آنسو تھے۔ درزی غفور جیسا کوئی ہنر آتا تو رزق حلال ہی کھاتی، اب تو سارا جسم بوجھ بنا رہتا ہے دل پر، کہاں سے اتنا ایندھن لاؤں اس کا دوزخ بھرنے کو؟ کبھی ماں کو بے وقوف بناتی ہوں، کبھی فیروزہ کو، لیکن کب تک یہ رزق حرام، کب تک؟ یہ میرے پاس اس وقت 150 روپے ہیں امتل، میں نے لجاجت سے اس کے تکیے پر پیسے رکھ کر کہا۔ نا سر جی، ابھی نہیں، ابھی ہیں میرے پاس، یہ دیکھیے۔ رکھ لو امتل، کام آئیں گے۔ وہ ہنستی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نیک بننے لگی تھی، شکریہ سر جی، میرے لہو میں تو ایک بوند بھی حلال کی نہیں، مجھے ڈر کیا؟ پیسے لے کر اس نے اپنی بورڈس میں ڈال لیے اور میری طرف کمر کر لی۔ جس وقت میں اس کے کمرے سے نکلا مجھے شبہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ امتل سے میرا رابطہ کچھ عجیب نوعیت کا تھا، میں آہستہ آہستہ اس کے پروں تلے گھستا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایسی ماں تھی جو سانپنی کی طرح ہر جھولی میں لاتعداد بچے کھا چکی ہو۔ تجربات کا دکھ سکھ دل پر اسی وقت آری کٹاری بنتا ہے جب یہ کبھی کبھی وارد ہوں۔ وہ اتنے سارے دکھ سکھ سے گزر چکی تھی کہ اب ڈاکٹروں کی طرح مریضوں کے وارڈوں میں پھرتے ہوئے اسے اختلاج قلب نہ ہوتا تھا۔ امتل کے ساتھ رہنے میں ایک خاص آرام یہ تھا، وہ کچھ نہ مانگتی تھی، نہ جسمانی تعلق، نہ روحانی محبت، نہ روپیہ پیسہ، نہ شہرت، نہ تعریف۔ جس طرح 95% شادی شدہ مرد اپنی محبوبہ سے دل کا ٹیلی فون ملا کر بیوی سے مباشرت کرتے ہیں، ایسے ہی امتل بالکل لا تعلقی کے ساتھ میرے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اسے غالباً میرا بالکل شوق نہ تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بھی پرانا گت تھی۔ ہم دونوں زیادہ وقت ساتھ ساتھ تو ضرور رہتے، لیکن جس طرح جوتے کے دونوں پیر الگ الگ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک نوعیت سے یہ رشتہ پہلے رشتوں سے بھی زیادہ بانجھ تھا، اس لیے فریقین کو جذباتی ذہنی کوئی نکھار بھی حاصل نہ ہوا۔ امتل وہ لاش تھی جو مدتوں بیماریاں جھیلنے کے بعد مری تھی، اس کا گوشت انسانی نہیں تھا، ایک طرح کا سنتھیٹک فائبر تھا، جس کے ہر مردہ جرثومہ میں بے جان غیر نامی دوائیوں کا سٹور ہاؤس تھا۔ امتل سے جب میری ملاقات ہوئی میں ذہنی، جسمانی، جذباتی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ میرا دل بلال گنج کی ایسی دکانوں سے مشابہ تھا جہاں ہر طرف پرانا لوہا بکھرا ہوتا ہے، کاروں کی پرانی باڈیاں،
لوہے کی الماریاں، پہیے، سریے، نٹ بولٹ، گراریاں، پانی، اسپوک، ہر طرف چیزوں کا انبار، لیکن تالے نہیں تھے، نہ اپنے نہ پرائے۔ بارش، جھکڑ، آندھی میں یہ سامان باہر صرف اس امید پر پڑا رہتا کہ کبھی شہر والوں کو کسی پرانے پرزے کی ضرورت ہوگی تو وہ اسے یہاں سے خرید کر اپنی نئی کار، موٹر سائیکل پر یا پرنٹنگ مشین میں لگا لیں گے۔ امتل سے ملنے کے بعد میں پہلے سے کم تھوکنے لگا تھا۔ اصل کی تکلیف گو کہ کبھی کبھی بہت بڑھ جاتی تھی اور جلن کا یہ عالم ہوتا کہ ہتھیلیاں بھیگ جاتی، لیکن ذہنی طور پر میں سوسائٹی سے بھی کٹا نہ تھا اور اپنی نوکری پر جانے کے قابل تھا۔ وڈرال کے لمحے عموماً راتوں کو آتے، جب میں چلتا چلتا آبدا اور سیمی سے گزرتا چندرا میں جا کر وہاں کی گلیوں میں گھومنے لگتا۔ اچھی یادیں یا تو کبھی مجھ سے وابستہ نہ ہو سکی تھیں یا ان کا تاثر گہرا نہ تھا، اس لیے یادوں کی ٹونٹی جب بھی کھلتی اس میں سے کھولتا پانی نکلتا۔ محرومیوں کی داستان ہلکا در ہلکا زنجیر بن کر میرے پاؤں میں پڑ جاتی۔ مجھے ان یادوں سے نفرت تھی اور میری پوری کوشش رہتی کہ میں اپنا وقت یا تو کارآمد کاموں میں گزاروں یا پھر امتل کی صحبت میں، جس کے ساتھ وقت نہ بیکار تھا نہ کارآمد، صرف گزرتا چلا جاتا تھا۔ مرد اور عورت کے رابطے کئی بار خود ان کی سمجھ میں نہیں آتے اور سارا شہر ان کی نوعیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل کے بعد شہر میں میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ ریڈیو اسٹیشن پر جن پروڈیوسروں سے صاحب سلامت تھی وہ گہری نہ تھی۔ دفتر میں گپ شپ رہتی، لیکن شام کو علیحدہ ہو کر ایک قسم کا سکون ملتا۔ پتہ نہیں امتل کے ساتھ میرے رشتے کی کس نے ہوائی چلائی تھی، کیونکہ ہم دونوں ریڈیو میں بہت کم ملتے تھے اور میرے گھر وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس روز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ آنگن میں مجھے سولت بھابھی ملی۔ یہ ان غمگین صورت عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے شادی کی کاٹھی کو بہت سختی سے اپنی پیٹھ پر فٹ کر لیا ہوتا ہے۔ سولت بھابھی اب ہر رت اور حالات کے مطابق بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ ان کی چال بدل جاتی، کبھی دل کی، کبھی پو، یہ کبھی سرپٹ، لیکن پیٹھ سے کاٹھی اتار کر سستانے کا کوئی لمحہ نہ آتا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ایسے باتیں کرتی جیسے نامحرموں سے کی جاتی ہیں، نگاہیں جھکا کر، آواز میں سختی پیدا کر کے، بار بار کھانس کر۔ کجوم، انہوں نے ستون کو مخاطب کر کے کہا۔ جی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے۔ یہاں نہیں، اندر چلو، یہاں بچے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد مجھے یاجوج ماجوج نظر آئے۔ وہ ایک ہی رنگ کی بش شرٹیں اور ایک جیسی لکیردار نکریں پہنے انجن بنے آنگن میں چکر لگا رہے تھے۔ پہلی بار مجھے افسوس ہوا کہ اتنی دیر میں ان سے واقفیت پیدا کرنے کی بھی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ میں مؤدب بھائی مختار کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ جی، بھابھی کھڑی رہیں، وہ بات کرتی ہی بھاگ جانا چاہتی تھی۔ شکر ہے کہ تم باقاعدگی سے نوکری کر رہے ہو، رزق حلال کمانا مرد کا فرض ہے۔ میں چپ رہا۔ تمہارے بھائی تمہاری صحت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ میں نے بھابھی کو بھرپور نظروں سے دیکھنا چاہا، لیکن وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ سارا دن تمہارے متعلق سوچتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا رونے کو جی چاہا۔ کہاں ٹھیک ہو، کبھی شیو کرتے وقت اپنا چہرہ دیکھ لیا کرو، ڈر آتا ہے۔ ہاتھ دیکھو کیسے نسیں ابھری ہوئی ہیں، اور تو اور اس عمر میں سفید بال آ گئے ہیں تمہارے۔ میں نے حیرانی سے بھابھی کی طرف دیکھا، وہ میرے متعلق اتنا سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ تم کو کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے جلد از جلد۔ ملا تھا جی، دوائیاں پیتا ہوں باقاعدگی سے۔ سولت بھابھی کا رنگ آہستہ آہستہ گلابی ہونے لگا۔ تمہارے بھائی تم سے بات نہیں کر سکتے اس سلسلے میں، لیکن یہی کافی نہیں، صرف ڈاکٹر ہی۔ جی، ارشاد۔ سنے وہاں ریڈیو پر کوئی چکر چل رہا ہے تمہارا، کسی بوڑھی عورت کے ساتھ؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ ایسے چکروں سے بچنا چاہیے، آدمی ایک بار پھنس جائے تو پھر نکل نہیں سکتا۔ ویسے ادھر والیوں کو پھنسانے کے خوب طریقے آتے ہیں۔ میری آنکھوں میں امتل کی شکل گھوم گئی۔ معصومیت، ہمک اور قلب کی صفائی کا ایک کوندا لپک گیا۔ اس احمق نے تو آج تک مجھ سے سگریٹ پان کے بھی پیسے نہ لیے تھے۔ اسے کسی کو پھانسنے اور خود پھنس جانے سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کچھ خاندان کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا تم نے؟ بہت آہستہ دبی ہوئی آواز میں سولت بھابھی نے کہا۔ اب یقیناً یہ مشن ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ چندرا گاؤں میں جس روز چاچا غلام نے عزیز قاتن کی بے عزتی کی اور وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا، اسی روز کے بعد میں نے پھر کبھی عزت کے متعلق نہ سوچا تھا۔ بھابھی سولت جیسے ابھی بھاگنے والی تھیں، اس نے آخری حملہ کیا۔ نوکری کر لی ہے تو اب شادی بھی کر لو، جگہ جگہ حرام کھانے سے حاصل، شادی حلال چیزوں میں سب سے افضل ہے۔ میں نے اس دیندار عورت کی طرف نگاہ ڈالی۔
आबदा की बहन का रिश्ता आया हुआ है, कहो तो तय कर दूं। ये कहकर भाभी रास्ता तोड़वाकर बाहर भाग गई। मैंने भाभी को पकड़कर कहना चाहा, भाभी कुछ लोग मुआशरे के काबिल नहीं होते, मुआशरे के मुताबिक नहीं रहते। जैसे कुछ जानवर जंगल में रहकर जंगल लॉ के तहत ज़िंदगी बसर नहीं करते। ऐसे लोगों को मोहब्बत की तलाश होती है, लेकिन वो मोहब्बत के अहल नहीं होते। शादी की ना उन्हें ख्वाहिश होती है ना ज़रूरत। भाभी तुम हमें करगस जाति के लोगों को हलाल खाने पर क्यों मजबूर कर रही हो? हम तो जन्म जन्म से मुर्दार पर पले हैं, हमें हलाल से क्या गर्ज। जब मैं आंगन में पहुंचा तो मसूद और फरीद एक ही रंग की शलवार कमीज़ पहने गीले बालों में कंघियाँ फेर रहे थे। पता नहीं क्यों उस रोज़ बड़े दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि मैं चंद्रा चला जाऊं और अपनी आबाई कलर शुदा ज़मीन आबाद करने की कोशिश करूं। लेकिन साथ ही साथ मुझे इल्म था कि वहां पहुंचकर भी मैं कोई बंधीटी की मेहनत नहीं कर सकूंगा। मेरा दिल किसी एक दियार में रहने के काबिल न था। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंचा, काजी और अमतुल दोनों मेरे कमरे में बैठे थे और सिगरेटों की धुएं से फ़िज़ा नीली नीली हो रही थी। अमतुल हस्बे आदत बग़ैर हुसल किए सिर्फ चेहरे का मेकअप दुरुस्त करके आई थी। उसने कंघी भी सिर्फ गर्दन तक फेर रखी थी, बाकी सारे उलझाव कायम थे। बुरके का निकाब कुर्सी से लटक रहा था और कोट उसके जिस्म पर ऐसे फंसा हुआ था कि तमाम बटन खुलने ही वाले थे। लीजिए सर, मैं इन काजी साहब को पकड़ लाई हूँ, अब आप मेरी सिफारिश कर दें इनसे। भाई इसे कोई प्रोग्राम वगैरह दे दिया करो, वरना ये मुझे कत्ल कर देगी। हाय, ये सिफारिश है? अमतुल ने हैरान होकर पूछा। और कैसी होती है सिफारिश? रोब से कहते हैं कि ये मेरी रिश्तेदार है, 10 साल से हमारे ताल्लुकात हैं, इनका काम ना किया तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा। मैं उस रोज़ मूड में न था। काजी बोंगा भी चुपचाप बैठा था। जो कुछ ये कह रही है इसके मुताबिक कर दो यार। अब तुम नए प्रोड्यूसर से इनकी सिफारिश करना, मेरी तो तब्दीली हो गई है हैदराबाद की। कब? आज ही ऑर्डर आए हैं। वोट खड़ा हुआ। मैंने अपने आप से पीछा छुड़ाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम तब्दीली से खुश नहीं हो? लाहौर छूटता है, लाहौर के साथ और बहुत कुछ छूटता है। काजी की आवाज़ भर आ गई। कोई सिफारिश लगवाई होती? हैदराबाद वाले ने जो लगवाई है। आपका कोई कसूर नहीं सर जी, मेरी किस्मत ही माठी है। जिस प्रोड्यूसर से वाकफियत हो जाती है उसकी तब्दीली हो जाती है। अल्लाह को मंजूर ही नहीं है कि अमतुल कोई प्रोग्राम करे। अब इस डाटे के साथ कौन लड़े? काजी सलाम दुआ किए बग़ैर आशिक सूरत रुखसत हो गया। अच्छे आदमी थे काजी साहब, है ना सर जी? मैं काफ़ी देर चुप रहा। शादी कैसी चीज़ है अमतुल, कभी तुम्हें इससे पाला पड़ा? हाँ जी, की थी शादी मैंने भी, उसका पहा भी डाला था गले में। बच्चे? एक लड़का हुआ था सर जी, लेकिन उसका भी दिमाग ठीक नहीं। हम जैसियों के ऐसे ही बच्चे होते हैं सर जी। क्या? सारी उम्र हराम खाना, हम लोग हलाल की औलाद कहाँ से पैदा कर लेंगे जी? मेरे बेटे का भी दिमाग ठीक नहीं, 3 बार तो मेंटल हस्पताल रह आया है। उसके बाप का ख्याल ठीक है, सारी वजह मेरी है। ना मैं हराम रिस्क पर पलती, ना मेरा बेटा ऐसा होता। वो बहुत दुखी हो गई। ये पुरानी बातें हैं। हाँ जी, हैं तो पुरानी, पर ठीक है। हम दोनों चुप हो गए। कहाँ रहता है तुम्हारा बेटा? उसी के पास है जी, अब तो जवान हो गया, बड़ा गबरू है, शक्ल से तो नहीं लगता कि दिमाग ठीक नहीं। तुम्हें मिलता है अमतुल? ना जी, मुझे मिलकर क्या करेगा, मैं उसे क्या दे सकती हूँ? बाप ने तो सारी बिल्डिंग उसके नाम कराई है। फिर ऐसे अच्छे शौहर को छोड़ा क्यों? भाभी सौलत ने मेरे दिमाग में एक नया एटम बम छोड़ दिया था। छोड़ा क्यों उसे अमतुल? बस सर जी, निभ भी नहीं। पर क्यों, वजह क्या थी? मैंने इसरार किया। मैं मिडिल क्लास की तवाइफ थी सर जी। उस चंद्री कपटी को मोहब्बत दरकार होती है, लेकिन इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी होती है। अगर उसे सिर्फ मोहब्बत दरकार हो ना, तो वो तो हमारे यहाँ बहुत, लेकिन ये हरीस चाहती है जो ब्याह कर ले जाए वो मोहब्बत भी करे। दोहरा पंगा। इधर वो भी कमबख्त मिडिल क्लास आदमी का था। भला बताइए निबाह कैसे होता? इश्क के लिए ना मिडिल क्लास का मर्द बना है ना औरत। एक डरपोक, दूसरा थोड़ा दिला। बताइए उनका इश्क कितने दिन चलता? थोड़ा दिला मर्द कैसा होता है अमतुल? थोड़ दिले मर्द की एक निशानी है साहब जी। वो औरत को ज़रूरत की हर चीज़ ला देता है, लेकिन अय्याशी का कोई सामान नहीं करता। जेवर, कपड़ा, सिनेमा, फूल, तारीफ सब उसके लिए बेकार चीज़ें होती हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। सर जी, ये जो थोड़ा दिला मर्द होता है ना, वो रोटी, कपड़ा और मकान देता है, जिन्स देता है, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन वो बीवी पर मोहब्बत ज़ाया नहीं करता, तारीफ़ बर्बाद नहीं करता, लाड प्यार से ख़राब नहीं करता। मसलन थोड़ा दिला मर्द अगर सूट दिला देगा तो उस पर कढ़ाई को इसराफ समझेगा। जेवर अगर अपनी इज़्ज़त की खातिर बनवा भी देगा तो जेवर कभी जुड़ाव नहीं होता।
شاعری کی کتاب کبھی خرید کر گھر نہیں لائے گا، نیک بیویوں کو نیک مشورے قسم کی کتابیں لا کر دے گا گھر میں۔ تھوڑے دلے مرد سے اللہ بچائے۔ اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ عورت کا اندر ہی ایسا بنا ہے کہ روٹی کے بغیر تو زندہ رہ سکتی ہے، عیاشی کے بغیر زیبائش، بنا آرائش کے بغیر کملانے لگتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا امتل کی شادی کے بعد محبت نبھتی کیوں نہیں؟ وہی جو ایک دوسرے پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، دشمن کیوں بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس نے ناک میں انگلی ڈالی اور کھجلا کر بولی، بات یہ ہے سر جی کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ شادی ہوئی، قربانی ساری کی ساری، کانٹا اتروانا پڑتا ہے، چاہے من کا چاہے تن کا۔ تمہیں اس سے اصلی گلہ کیا تھا امتل؟ اب تک تو تم کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہوگی۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا کچھ ایسا، بس سر جی اس کا دل چاہتا تھا کہ میں شریف عورتوں کی طرح بھانڈے مانج کر، بچے پال کر، بڑوں کی عزت کر کے، چھوٹوں کی گستاخیاں سہ کر اس کے گھر میں گزارا کروں اور ثابت کروں سب پر کہ بازار والیاں شرافت میں کسی سے کم نہیں ہوتیں۔ چونکہ میں شریف تھی اس لیے مجھے ڈراموں سے نفرت تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میاں اتنے لوہے کے چنے چھپا کر جو تیرے گھر والوں کو قائل بھی کر لیا اپنی شرافت کا، تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ دراصل سر جی مجھے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، میرا مزاج ہی نہیں تھا نوکرانی کا، بڑی تو میں ہوا کرتی تھی۔ کس بات پر امتل؟ خاص بات کوئی نہیں ہوتی سر جی، میاں بیوی میں تو میں کی، بس باسی ہانڈی میں بڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ بڑی پٹھی مت کے ہوتے ہیں، پہلے تتلی پر مرتے ہیں، اسے پکڑنے کے جتن کر لیتے ہیں، جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر اسے شہد کی مکھی بنانے پر تل جاتے ہیں۔ وہ جہاں دیدہ فلسفی جیسی باتیں کرنے لگی۔ امتل بڑی دیر تک تعصب کے انداز میں سر ہلاتی رہی۔ کیا ہوا امتل؟ اپنا نقشہ یاد آ رہا ہے سر جی، چہرے پر چھائیاں، کھردرے ہاتھ، بوائیاں پھٹی ہوئی، ہونٹوں پر لکیریں، یہ سب کس لیے کہ کچھ گمنام سے لوگ کہیں کہ آئی تو بازار سے ہے لیکن شریفوں کو مات کر دیا۔ ہٹ تیری، اتنی سی تعریف سننے کے لیے آدمی ساری عمر لاش بنا رہے، نہ زردہ ڈال کر پان کھائے، نہ سر میں مہندی لگائے، نہ نکلی بارڈرز پہنے، اور سنے تو کیا ہر وقت بازار سے بھاگ کر آئی ہے، ہیرا منڈی سے اٹھ کر آئی ہے۔ چلو جو یہ سننے میں آئے کہ بازار میں بیٹھی ہے تو کیا حرج ہے؟ یہ جو آپ کے مڈل کلاس کے اشراف ہوتے ہیں نا، ان کو بازار کا لفظ کبھی نہیں بھولتا۔ تعریف بھی کریں گے تو آپ کی اوقات آپ کو یاد دلا کر۔ سر جی خود انصاف کریں، جب بازار کا لفظ پیچھے سے اترتا ہی نہیں تو وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے سے فائدہ؟ تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا تھا؟ سگریٹ کا لمبا کش لگا کر وہ بولی، لگتا تھا جی، کبھی کبھی تو بہت لگتا تھا، پر وہ سارا وقت مجھے ماڈل عورت بنا کر خاندان کے سامنے پیش کرنے میں لگا رہتا تھا۔ بیچارہ، ہائے ہائے، اس نے بھی بڑے دکھ اٹھائے، لیکن کیا کرتی سر جی، اس سے میری کمزوریوں، غموں، غلطیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، یا یوں سمجھیے آپ کہ وہ معاف کرنا نہیں جانتا تھا۔ ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر وقت اسے ایک ہی شو مارنے آتی تھی کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں، میری وجہ سے ایک بازاری عورت تائب ہوئی ہے۔ اس سے میرے تائب ہونے کی خوشی نہ تھی، اپنا بت اونچا کرنے کی فکر تھی ہر وقت۔ چلیے سر جی، محبت کی خاطر تو آدمی سولی پر چڑھتا رہے، مرتا رہے، کھپتا رہے، پر کسی کے انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے؟ اسے تو پیار ہوگا تم سے امتل، جس نے معاشرے سے ٹکر لی، گھر والوں کے سامنے کھڑا ہوا، اسے پیار تو ہوگا تم سے۔ سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، تھا جی پیار، تھا کیوں نہیں، پر پولا پولا پیار تھا۔ پولا پولا پیار کیسا ہوتا ہے امتل؟ میں نے سوال کیا۔ ایسا پیار جی جیسے بودی رسی ہوتی ہے، زور سے کچھ باندھو تو تڑک کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا پیار جس کا یقین سب کو دلاتے پھریں اور خود اپنے جی کو کبھی یقین نہ آئے۔ ایسا پیار سر جی جیسے ٹھنڈی چائے، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اس کی دکان تھی انارکلی میں کپڑے کی، ماں تھی، بہنیں تھیں، ایک پچھلی منگیتر تھی، ایک شادی کے بعد کی محبوبہ تھی، اتنی لمبی چوڑی ذات برادری کی عورتیں تھیں۔ جو آدمی اتنی عورتوں میں بٹا رہے وہ بیچارہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی ساری حصہ پتی میں گزرتی تھی۔ ادھر مجھے عادت نہیں تھی بٹے کے سوالوں کی، ہم تو بچپن سے مرد کے جسم، دل، روح پر سوار ہونا سیکھتی ہیں، ہم جب بھی کسی کو پکڑے مضبوطی سے پکڑتی ہیں۔ پولے پولے پیار سے نفرت تھی سر جی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر آپ ہی بولنے لگی، ہمارے ہاں رواج ہے کہ مرد کو قابو کریں تو پھر ایسا کہ وہ اس کی ساری جائیداد بک جائے اور وہ ہماری چوکھٹ پر بیٹھ کر ساری عمر چل میں بھرتا پھرے، غفور درزی کی طرح۔ اس کی بیوی ساری عمر مزاروں پر بھٹکتی پھرے، بچے یتیموں کی طرح پھریں۔ سر جی ویسے ہر انسان کا جی چاہتا ہے نا کہ اس کے چاہنے والے کا ککھ نہ رہے۔ ہر انسان کے اندر رب جو ہوا سر جی، رب اپنے چاہنے والوں کا کچھ رہنے دیتا ہے کبھی سوائے اپنے؟ ہر ایک کا نہیں امتل، کسی کسی کا، میں نے لمبی آہ بھر کر کہا۔
نہ سر جی، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر انسان کے اندر کا رب چاہتا ہے کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، اس کی پرستش کرے۔ بیوی بچوں والا ہو تو بیوی بچے چھوڑ دے، دولت مند ہو تو مانگتا پھرے، کسی بیاہی ہوئی عورت سے پیار ہو تو عاشق چاہے گا کہ آدھی رات کو شوہر کے پہلو سے اٹھ کر آئے، نیک نام ہو تو بدنامی کے کنویں میں اترے۔ اٹھے سر جی، وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ کیوں؟ بس اٹھے، مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ میں امتل سے بھابھی سہولت کی بات کرنے والا تھا، لیکن اس وقت اس کی آواز میں کچھ ایسی تیزی تھی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے آج بہت کام ہے امتل، ایک ریہرسل ہے، ایک ریکارڈنگ ہے، پھر کاپسٹ کو میں نے خاص بلوا رکھا ہے۔ آپ چلیں تو صحیح، جلدی آ جائیں گے۔ پہلے وہ میرے کمرے سے رخصت ہوئی، 10-15 منٹ کے بعد میں نکلا۔ ریڈیو اسٹیشن کے باہر وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ میری موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ چلتی سواری کے شور میں نے اسے کہا، تم وہاں سے میرے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ کچھ پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ موٹر سائیکل کی فل بلاسٹ آواز پر غالب آ کر وہ بولی۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ احتیاط کے باوجود باتیں خوشبو کی مانند ہوتی ہیں، جہاں کہیں ہوا جاتی ہے انہیں ساتھ لیے جاتی ہیں۔ بھابھی سہولت کو اس وقت سادہ کلام میں معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ دینی اعتبار سے بھی امتل بڑی رنگا رنگ تھی۔ اس کے گھر میں مجلسیں ہوتی تھیں اور بڑی دھوم دھام سے محرم مناتی تھی۔ عاشورے کے دوران اس کے تن سے کبھی سیاہ کپڑا نہیں اترا۔ پنج تن پر جان نثار کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ کے گھرانے کی عاشق تھی۔ اس کے 2 منزلہ مکان میں محرم کے دنوں میں مجلسوں کا زور و شور سے انتظار رہتا تھا، اور وہ ایسے ایسے مرثیے پڑھنے والے حاضر کر لیتی جو ساری محفل کو رلائے بغیر نہ رہتے۔ شیعہ رہجانات کے باوصف وہ لاہور کے تمام درگاہوں پر باقاعدگی سے جاتی تھی۔ حسین زنجانی، میاں میر صاحب، بابا شاہ جمال اور داتا صاحب کے قدموں میں جانا تو اس کا معمول تھا۔ کرسمس کی رات کو بڑی خوش ہوتی اور اکیلی کرسمس مناتی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ بڑے جوش سے دیوالی کے دن گھر کے منڈیر پر دیے بھی جلاتی تھی، اور اس نے ایک مرتبہ ایک ہندو بزنس مین کو راکھی بھی باندھی تھی۔ جس وقت ہم دونوں لارنس باغ میں داخل ہوئے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے باغ جناح لے جائے گی۔ اس باغ میں ایک کافور کا درخت تھا، اور اس درخت کی چھاؤں سے بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ بس سر جی، یہاں اترتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے آج بہت کام ہے، میں باغوں کی سیر کو نہیں نکل سکتا۔ میں آپ کو باغ میں نہیں لے جا رہی سر جی، وہ دیکھیے بابا ترت مراد کا مزار، بس یہاں حاضری دیں گے اور لوٹ جائیں گے، بس 10 منٹ۔ ہم بیریئر کے پاس موٹر سائیکل پار کر کے مزار کی طرف چلنے لگے۔ مزار کی جانب سے قوالوں نے ہارمونیم کے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ میں چپ تھا، اندر باہر۔ امتل سے مل کر میں نے سیمی کی یادوں کو کفل لگا کر کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا تھا۔ بہت چپ ہیں آپ سر جی؟ ہاں، کچھ۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ امتل کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر رونے لگوں، لیکن رونے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر چپ لگی ہے؟ امتل نے سوال کیا۔ کون سی عورت؟ وہ؟ میں نے سامنے دیکھا، ایک جوان عورت ہاتھ اٹھائے مزار کی دیوار سے لگی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے ریشم کا کرتا پہن رکھا تھا، اور مخالف رخ کی ہوا کے باعث وہ مڑی ہوئی شاخ جیسی لچکیلی نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہے؟ امتل نے پوچھا۔ کسی بوڑھے مرد کی بیوی ہے، جوان عاشق سے ملنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ نہ جی، جوان آدمی کی محبوبہ ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ شادی ہو جائے اس سے۔ شادی شدہ تو نہیں لگتی، میں نے کہا۔ لیکن ہے، ورنہ پیٹ ایسا نہ ہوتا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر بیٹی کی دعا مانگ رہی ہے۔ بیٹا تو ہے اس کے پاس، صرف محبت نہیں ہے، بچپن کے عاشق کو یاد کر رہی ہے۔ پھر ہمیں کیا؟ ہاں، ہمیں کیا؟ ہم دونوں مزار کے قرب میں پہنچ کر چپ ہو گئے۔ ساری فضا قوالی کے اولین سروں سے بوجھل تھی۔ ترت مراد کے مزار پر بہت کم لوگ تھے۔ ہر طرف آنند تھا، شانتی تھی، خوشبو تھی، کچھ مزار کے پھولوں کی، کچھ باغ سے اڑ کر آنے والی۔ بہار کے دنوں میں مزار کی فضا آرزوؤں سے سسکنے لگتی ہے۔ قریب پہنچ کر میں نے ریشمی کرتے والی کی طرف پھر دیکھا۔ وہ مزار سے باہر والی دیوار کے پاس ہاتھ اٹھائے چپ کھڑی تھی۔ نہ اس کے چہرے پر کسی آرزو کا کرب تھا، نہ کچھ پا لینے کی ہوس۔ وہ لچکیلی شاخ کی طرح تمام کی تمام شکر گزاری کے پھولوں سے لدی تھی۔ مزار پر پہنچ کر یکدم امتل اجنبی ہو گئی۔ اس نے وضو کیا، گیلے چہرے کے اوپر دوپٹے کی بکل ماری اور اندر مزار کی طرف چلی گئی۔ میں قوالوں کے پاس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہا۔ اسی طرح جب میں چندرا سے قصور آیا تھا تو میں ماموں کے گھر سے نکل کر روز بابا بلے شاہ کے مزار پر عین وہاں جا بیٹھتا تھا جہاں قبریں ہیں، قوالوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور میں مزار سے ہٹ کر ان قبروں کے بیچ بیٹھا رہتا، گپ چپ۔
ان دنوں نہ مجھے بابا بلے شاہ سے عقیدت تھی، نہ میں قوالوں کی موسیقی سے متاثر ہوتا، صرف وہاں بیٹھ کر میں آنے جانے والے عقیدت مندوں کو دیکھتا رہتا۔ مجھے ان عقیدت مندوں سے بڑا پیار تھا۔ ان کی شکلیں بدلتی رہتی تھیں، لیکن ہاتھوں کو جوڑنے کا انداز، بھرائی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہونٹ وہی رہتے تھے۔ کئی کئی گھنٹے میں چپ چاپ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا۔ چندرا، میری ماں، ابا، عزیز قاتن، سب مجھے ان قبروں میں سوئی ہوئے نظر آتے۔ میں ان قبروں کے ساتھ ٹیک تو لگا سکتا تھا، ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی دیر کے بعد امتل میرے پاس آئی۔ رونے کے بعد وہ بڑی کم سن لگ رہی تھی۔ آپ بھی کوئی دعا مانگ لیتے سر جی۔ مانگ لی ہے۔ کیا؟ بس بتائیں گی کبھی۔ اور تم نے کیا دعا مانگی ہے امتل؟ بس یہی سر جی، زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے گزری نہیں، اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے۔ ہم دونوں واپس موٹر سائیکل کی طرف چلنے لگے۔ وہ بھی بلا کی دھسی ہوئی اور چپ تھی۔ جس وقت ہم بیریئر کے پاس پہنچے تو پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ آج پہلی بار میں امتل کو وہ مزار دکھاؤں جہاں سمی میرے خیالوں میں دفن تھی۔ میں اسے سمی کے متعلق وہ سب کچھ بتاؤں جس کا اظہار میں آج تک نہ کر سکا۔ آؤ امتل۔ کہاں سر جی؟ یہیں اسی باغ میں۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، بہت کام ہے آپ کو دفتر میں۔ کام تو ہوتا رہے گا، آؤ۔ باہر کے نئے نئے دن تھے، کچے ناریل جیسے کچر کچر دن۔ گرم ملکوں میں بہار تنہا نہیں آئی، اس کے ساتھ گرمیوں کا احساس بھی آتا ہے۔ جسم میں سردیوں کی یاد اور گرمیوں کا خوف ہوتا ہے۔ پتے جھڑے درختوں میں نئی کونپلیں، سبز براؤن چکنے پتے اور بند بند کلیاں ہوتی ہیں۔ ہر رت میں تمام عناصر کی ہیت بدل جاتی ہے۔ ہوا، پانی اور روشنی کا مزاج بدلتا رہتا ہے، لیکن روشنیوں کا موسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سردیوں کی روشنی اور دھوپ میں معافی مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ دیر سے آنے والے مہمان کی طرح وہ چوکھٹوں کے سایوں سے چمٹی رہتی ہے اور دیر سے آنے کا اعتراف کیے بغیر وقت سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے۔ گرمی کی روشنی دندناتا ساہوکار ہے، مارشل لا ہے، پولیس ایکشن ہے۔ دندناتی آتی ہے، گلیاں بازار سب سونے ہو جاتے ہیں جیسے کرفیو لگا ہو، لیکن بہار کی روشنی میں نہ تندی ہوتی ہے نہ شکست۔ وہ بار بار گلے لگنے والی محبوبہ کی طرح ہر ہر مساء میں خوشی بھر دیتی ہے۔ بہار کی روشنی جگاتی ہے، سلاتی ہے، ہوش میں رکھتے ہوئے بے سدھ کیے رکھتی ہے۔ اس میں دن چڑھنے سے دن ڈھلنے تک ہزاروں کیفیتیں بدلنے کا مادہ ہوتا ہے۔ باغوں میں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، کوٹھوں پر بازاروں میں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کھڑکیوں دروازوں میں یہ منتظر کھڑی ملتی ہے، بار بار گلے ملنے والی محبوبہ کی طرح پذیرائی ہی پذیرائی ہوتی ہے۔ بچھڑنے سے پہلے بار بار ملنے کی وارفتگی، دراصل بہار کی روشنی مکمل انتظار ہے۔ زرد زرد دھوپ میں گھومنے پھرنے والے بھنوروں کا انتظار، موٹر سائیکلوں پر آنے جانے والے نوجوانوں کا انتظار، بسوں پر سوار ہوتی لڑکیوں کا انتظار۔ سارے شہر کو نہ جانے کس مسیحا کا انتظار ہوتا ہے کہ بہار کی روشنی کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ بسنتی کپڑے پہن کر پیلی دھوپ میں نکل آتی ہے۔ مجھے بھی اس بہار کے دن میں پتہ نہیں کس کا انتظار تھا، سمی کا، آبدہ کا، یا فقط اپنی ذات کا۔ سامنے درختوں سے چمگادڑیں قطار در قطار، گروہ در گروہ چمٹی ہوئی تھیں۔ ایک اندھی چمگادڑ ہمارے سامنے اوپر سے گری اور چند بچے گھیرا ڈال کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ہم چپ چاپ پہاڑی کی بائیں جانب منٹگمری ہال کی سمت چلنے لگے۔ بہار کے دنوں میں کبھی کبھی اچانک زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر جلد زندگی کا لہو منہ کو نہ لگے تو آدمی بہار کی زرد روشنی میں صرف سانس روک کر مر سکتا ہے۔ کافور کے درخت تلے پہنچ کر میں رک گیا۔ یہاں کچھ دیر بیٹھے امتل، یہ بڑا مقدس درخت ہے۔ امتل نے اپنے برقعے کا نقاب اتار کر گھاس پر بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ جائیں سر، آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے نقاب کو گھٹنوں پر رکھ لیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس درخت تلے ایک لڑکی ملی تھی مجھے ایک بار۔ پتہ نہیں یہ کافور کے درخت کی خوشبو تھی کہ سمی کے نہ نظر آنے والے وجود کی، لیکن اس وقت میں امتل کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر بھیگ رہا تھا، جیسے کسی آبشار کے کنارے بیٹھا ہوں۔ امتل، کبھی تم نے کسی ایسے شخص سے محبت کی ہے جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو؟ ہاں جی، بلکہ ہمیشہ۔ بہت ٹوٹ کر، پاگل پن کی حد تک؟ ہاں جی، ایک شخص سے کی تھی۔ درزی غفور جیسی محبت؟ کی تھی سر جی۔ امتل نے لمبا سانس لیا۔ کہاں ملی تھی تم اسے؟ امتل نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کیے اور کھڑے زانوں پر سر رکھ کر بولی، پرانے ریڈیو اسٹیشن پر ملی تھی جی اسے۔ بہت سال ادھر کی بات ہے، تب میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔
उन दिनों रेडियो स्टेशन शिमले पहाड़ी के पिछवाड़े होता था। मैं रेडियो पर प्रोग्राम किया करती थी। आरडी साहब मुझे अपने कमरे में बुलाकर धीमा धीमा ठरक झाड़ा करते थे। बड़ी इज्जत थी मेरी उन दिनों, बड़ी शान थी। प्रोग्राम प्रोड्यूसर कार तक छोड़ने आता था। ज़रा लेट हो जाती तो फ़ोन पर फ़ोन आते। रेडियो स्टेशन की गाड़ी लेने आ जाती। घर पर रेडियो स्टेशन पर, शहर में रेडियो स्टेशन में, हर जगह इज्जत ही इज्जत थी। क्या नाम था उसका? ऐसे लोगों का ना कोई नाम होता है सर जी, ना कोई प्रोग्राम होता है, बस वो देश बदेश बिजलियाँ गिराते फिरते हैं। हम दोनों बड़ी देर तक खामोश रहे। सड़क पर लकड़ी की हील पहने कोई लड़की जा रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। जूतों की चाप बिल्कुल सिमी जैसी थी। लकड़ी की हील, सीसा पलाई सड़क का सीना कूट रही थी। जिस वक्त मैं आरडी साहब के कमरे में पहुंची, वो जाने के लिए उठ रहा था। खद्दर की सफ़ेद शलवार कमीज़, कंधों पर काली स्याह चादर, सफ़ेद रंगत, ब्राउन बाल, ब्राउन आंखें। खड़ा होता तो लगता कि खड़े रहने में उसका सारा हुस्न है। बैठ जाता तो लगता खड़े होकर इतना प्यारा कभी नहीं लग सकता। मुझे देखकर वो दोबारा कुर्सी में बैठ गया, लेकिन बोला नहीं, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। आरडी साहब ने तारुफ करवाया, उसने सिर्फ सर के हल्के से इशारे से जवाब दिया। चाय आ गई। आरडी साहब मुझसे धीमा धीमा तवज्जो भरा इश्क करते रहे। मैं 2 घंटे बैठी रही। वो एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन बार बार देखता था। कुछ लोगों की निगाहें जब भी यहाँ पर पड़ती हैं, हमेशा चूम कर लौटती हैं, है ना सर जी? वो चुप हो गई। ये एक नई अमतुल थी, यादों की गुलाम गर्दिश में नंगे पाँव बाल खोलकर फिरने वाली अमतुल। उसकी बातों में से सारा फुक्कड़पन गायब था। उसकी आवाज़ पंखड़ियों की तरह गिर रही थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक ज़माना ज़रूर ऐसा भी होगा कि जब वो बहुत अच्छा गाती होगी और लोग रेडियो से कान लगाकर उसके गीतों को सुनते होंगे। फिर अमतुल, जब मैं रिहर्सल कर रही थी तो वो अंदर आ गया। बड़ा मशहूर शायर था, रेडियो के लिए गुनाइये भी लिखता था। सबके साथ साहब सलामत थी। अंदर आ गया और एक कागज़ का पुर्जा मुझे पकड़ाकर बोला, इसे गाइए। मैंने गज़ल पढ़ी और सन्नाटे में आ गई। मैंने बड़े बड़े खूबसूरत मर्द कोठे पर देखे हैं सर जी, लेकिन किसी खूबसूरत मर्द को इतनी खूबसूरत शायरी करते नहीं देखा। धुन तैयार हुई, मैंने रिहर्सल की। सारा वक्त वो आंखें बंद किए कोने में चुपचाप बैठा रहा। जब कभी अचानक वो मेरी तरफ देख लेता तो मैं लय पकड़ना भूल जाती। इस तरह आगाज़ हुआ। फिर लंबी दास्तान है बदनामी की, झगड़ों की। हमारी तरफ तो खुदा न करे किसी को इश्क हो जाए। मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैंने उसके लिए कई स्वेटर बुने, तंबाकू का उसे शौक़ था, कई पाइप मंगवाए, विलायती टाइयाँ, कमीज़ें। मैं उसे जब भी मिलती मेरा जी चाहता मैं उस पर कुछ न कुछ निछावर कर दूँ। अपना जिस्म, अपनी रूह, सारी रियाजत धरी की धरी रह जाती और मैं उसे ख़त लिखती रहती। दिन में 3-3 ख़त सर जी, और वो मुझे हफ्ते में एक गज़ल भेज देता। उसने कभी मुझे ख़त ना लिखा, कभी कोई तोहफ़ा ना दिया, कभी मेरे जिस्म को हाथ ना लगाया। इसके बावजूद वो ऐसे लगता जैसे किसी रोज़ मुझे टूटकर चाहने लगेगा। मैं उसी दिन की आरज़ू में जी रही थी। हम रोज़ मिलते थे। हर रोज़ मैं उस माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश करती। सर जी, कभी आपने ऐसा ज़ख्मी परिंदे को देखा है जो अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पहुंच ना सकता हो? हर उड़ान के बाद मैं मुंह के बल गिरती और फिर उड़ने लगती। हाँ देखा है अमतुल, गौर से देखा है। मैं ज़हनी तौर पर हाजिर भी था और गैर हाजिर भी। हर इंसान पर ऐसे लम्हे आते हैं जब इर्द गिर्द की हर चीज़ काफ़ी होती है, किसी नई चीज़ की ख्वाहिश या इंतज़ार भी नहीं होता। बज़ाहिर किसी से कोई शिकायत या गिला भी बाकी नहीं रहता। इश्क का रोग भी कोसों दूर होता है। आगे पीछे हर समत से सुख का संदेशा आता है। फ़िज़ा में, हवाएं, रूह में कोई फांस नहीं होती, सिर्फ उसके साए का रंग बदल जाता है और उस साए में न जाने क्या कशिश होती है कि वो सारे का सारा खौफ से लबरेज हो जाता है। और जैसे हवा में सिगरेट की पन्नी कांपती है, ऐसे ही उसकी पसलियों तले उसका दिल लरज़ने लगता है, अनजाने खौफ से, अनजानी तब्दीलियों से। आखिर मैंने एक दिन आर पार जाने का फ़ैसला कर लिया सर जी। मैंने उसे ख़त लिखा कि वो मुझे रात के 2 बजे शिमला पहाड़ी के पास मिले। उसने मेरे उस ख़त का भी जवाब न दिया। तुम्हें यकीन था कि वो आएगा? जी, मुझे यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। कैसे अब्दुल? बस सर जी, कुछ बातों का दिल को ऐसे ही यकीन होता है। मैंने बड़ा ज़माना देखा है। मुझे मालूम है आज जिस पर दम निकलता है कल वही अजनबी लगेगा। वक्त के साथ साथ सब इश्क आशिकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ऐसा इश्क नहीं था जिसे वक्त का हथौड़ा कूट पी सके। बड़ी देर तक वो अपने बुरके के फौंसड़े निकालती रही, फिर बोली, बीबी को मुझ पर बड़ा शुबा था
اس نے کئی دن سے میرا نکلنا بند کر رکھا تھا۔ میرا سارا زیور کپڑا بھی بیوی نے نیچے لے جا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ بڑی کپتی تھی جوانی میں بیوی، مجھے ایسا مارا ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ کیسے ہوں آج۔ کونڈی والا ڈنڈا ہمیشہ سرہانے رکھ کر سوتی تھی۔ مارا کیوں؟ مارتی نہ تو اور کیا کرتی؟ آپا کو مرے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، فیروزہ 7 سال کی تھی اور باقی 5 بیٹے تھے بیوی کے، سارے کے سارے نکھٹو۔ میری مانگ بہت تھی ان دنوں، ڈیرہ غازی خان، ہزارہ، سبی، زیارت، شورکوٹ، سکھر، جانے کہاں کہاں مجرے نہیں ہوئے میرے ان دنوں۔ بیوی مالدار ہو رہی تھی، وہ میرا عشق کیسے برداشت کرتی بھلا؟ میں بولنا چاہتا تھا لیکن ہر جگہ سمی بکھری پڑی تھی، اس کی جوتیاں، کینوس کا بیگ، کھلے بال، جینز، گلابی اینک، کستوری کی خوشبو۔ جس روز میں گھر سے بھاگی ہوں اس روز شام سے بارش پڑ رہی تھی۔ پہلے میں نے انمانے جی سے 3-4 غزلیں گائیں اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بیٹھک سے آ گئی۔ بڑی بارش تھی، بڑی سردی تھی، دروازے کھڑکیاں آنے جانے سے روکتے تھے۔ میں سر پر لحاف لے کر جاگ رہی تھی کہ بیوی نے ایک سندھی نواب اوپر بھیج دیا، بڑی بڑی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں، کچھ بولنے سے پہلے مسکراتا اور مسکرانے سے پہلے ابرو کے بال کھینچتا۔ پرانے مراسم تھے اس کے میرے ساتھ، جب بھی لاہور آتا ہمارے پاس ہی ٹھہرتا تھا۔ امتل نے لمبی سانس لی اور کچھ دیر بعد بولی، نواب صاحب کا باغ تھا حیدرآباد کے قریب، کیلوں کا باغ، بڑی آمدنی تھی، 3 کاریں تھیں، لیکن ہمیشہ اپنے بٹوئے کو ازار بند سے باندھ کر سوتا تھا۔ باہر بارش کی چادر لٹک رہی تھی، زیور کپڑا سارا بیوی کے پاس، قسمت سے سواری کے لیے بھی دھیلا پاس نہ تھا۔ بیوی سونے سے پہلے سارے پیسے مانگ لیتی تھی بہانے سے، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا شملہ پہاڑی کے پچھواڑے ملنے کا۔ بڑی دیر تک سندھی سائیں اپنے باغ، بیوی اور بچوں کی باتیں کرتا رہا، پھر بے سدھ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو خود بخود سبب بن جاتا ہے۔ پہلی بار میرے دل میں کسی کو قتل کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت وہ مجھے آدمی لگتا ہی نہیں تھا، جی میں تھی کیوں نہ اس بھیڑو کو ذبح کر دوں، امیر آدمی ہے، بٹوئے میں ہزاروں ہوں گے، لیکن مجھے قتل کرنے کا کوئی درست طریقہ نہ آتا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی تیز چھری تھی، نہ کبھی میں نے پستول کا لائسنس بنوایا تھا۔ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ اگر مجھے کہیں سے کون چھری بھی مل گئی تو میں اس کی شیرک کاٹ دوں گی۔ کوئی 20 مرتبہ میں پلنگ سے اٹھ کر غسل خانے گئی، آخر میں نے چھری کی تلاش شروع کر دی۔ کبھی کبھی پھلوں کی خاطر میں اپنے کمرے میں چھری رکھا کرتی تھی، کبھی میں اپنا پرس اٹھا کر غسل خانے میں لے جاتی، کبھی سوٹ کیس اٹھا کر غسل خانے میں لے جا کر اس کی تلاشی لیتی۔ آخر کو میں نے سندھی نواب کے ساتھ والی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ جس وقت میں نے دراز کھولا، نواب صاحب نے میری طرف کروٹ لی اور بولے، کیا کر رہی ہو؟ سو جاؤ۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، میری طبیعت خراب ہے، دوائی تلاش کر رہی ہوں۔ سندھی سائیں اچھا کہہ کر سو گئی۔ میں نے پھر کچھ دیر بعد دراز کھولا، سامنے چھری اور بٹوا ساتھ ساتھ پڑے تھے۔ میں نے دلچسپی سے امتل کی طرف دیکھا۔ پھر امتل، پھر۔ میں نے چھری اور بٹوا دونوں اٹھا لیے اور غسل خانے کی طرف چلی، لیکن وہاں تک کا فاصلہ سارا تھل بیلا تھا۔ میں جیسے تپتی ریت پر چل رہی تھی۔ غسل خانے پہنچ کر بٹوا میں نے اپنے آزار بند سے باندھ کر اڑس لیا اور چھری کموڈ پر رکھ دی۔ شہ نشین والے راستے سے پچھلی سیڑھیوں پر گئی، بڑی احتیاط سے کنڈی کھولی اور باہر۔ کتنی رقم تھی بٹوئے میں؟ 1 فیروزی کی انگوٹھی اور 22,000 روپے تھے۔ پھر پہنچی تم شملہ پہاڑی؟ شاہی محلے سے داتا دربار تک پیدل گئی۔ وہ بارش، ایسے سردی کہ ہڈیاں تک جم گئیں، لیکن میرا دل گرم تھا۔ اس رات میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والی تھی۔ بالآخر ایک رکشہ مل گیا سالم۔ پھر کبھی میں اپنا دوپٹہ نچوڑتی، کبھی چادر، کبھی بال جھٹکتی۔ مجھے رکشہ ڈرائیور سے بھی خوف آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سر جی میرا جی چاہنے لگا کہ واپس جا کر نواب صاحب کو بٹوا لوٹا دوں۔ اس سے پہلے کبھی میرا ضمیر نہ جاگا تھا، لیکن ابھی میں نے رکشہ والے کو موڑنے کے لیے ہی کہا تھا کہ وہ مجھے لیمپ پوسٹ کے سامنے بھیگتا ہوا نظر آ گیا وہ، بڑی خوش نصیب ہو تم۔ اس وقت میں بھی یہی سمجھی تھی۔ ہم دونوں مل کر ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ وہ سارے کا سارا بھیگا ہوا تھا اور میں بار بار چھینک رہی تھی۔ ہم دونوں ہیٹر کے سامنے بھیگے پرندوں کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ پہلی دفعہ بولا، کہنے لگا، دیکھو نہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں نہ محبت، میں کسی اور کا ہوں، تم اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں رونے لگی، بڑی دیر تک روتی رہی۔ پھر میں نے گیلے کپڑے اتار دیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سردی لگ رہی تھی، کپ کپی سے میرا سارا بدن ہچکولے کھا رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں چائے منگواتا ہوں۔ جب چائے آ گئی تو اس نے پیالی بنا کر مجھے دی، لیکن بستر کے پاس نہیں آیا۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی۔ وہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے بدن کے کپڑے سکھاتا رہا۔ آخر جب رونے سے بھی جی کا بوجھ نہ اترا تو میں نے اس سے پکارا، کیا نام تھا؟
آپ کو نام سے کیا لینا ہے سر جی، ایسے بے نام ہوتے ہیں۔ میں نے اسے پکارا تو وہ پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر میری چادر تھی اور وہ بارش میں نہا کر اور بھی شفاف ہو گیا تھا۔ میں نے 22,000 روپے سرہانے تلے سے اٹھا کر اس کی جھولی میں پھینکا۔ پہلے وہ بھونچ کر رہ گیا، پھر روپے کو دیکھتا رہا۔ تمہارے لیے یہ سب، افسوس میں تمہاری کسی کام نہیں آ سکتا امتل۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولا، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس نے بیوگی کے سارے دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو وہ مر جائے گی۔ میں کبھی کسی عورت کا نہیں ہو سکتا امتل، میں صرف اپنی ماں کا ہوں۔ میں اس کے دکھوں میں حل ہو چکا ہوں، سارے کا سارا۔ پھر اٹھ کر اس نے روپے مجھے لوٹا دیے۔ امتل، وہ کہنے لگا، میرے دکھوں سے مجھے یہ روپیہ نجات دلا سکتا ہے، لیکن میں تمہاری عمر بھر کی کمائی لینا نہیں چاہتا۔ اس نے روپیہ میرے سرہانے رکھ دیا۔ میں اصرار کرتی رہی اور پھر سو گئی۔ اٹھی تو مجھے تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ کھڑکی سے تیکھی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سرہانے تلے ہاتھ مارا، وہاں روپیہ پیسہ کچھ نہ تھا۔ ایک پرزے پر 2 شعر لکھے تھے جن میں روپے کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد سر جی ایک اور لمبی کہانی۔ وہ تو بیچارہ سندھی نواب شریف آدمی تھا، ورنہ ہمیں تو تھانے کی شکل دیکھنا پڑتی۔ پھر تمہیں نہیں ملا وہ شاعر؟ پہلے تو میں کئی مہینے ریڈیو اسٹیشن نہ گئی، جانے لگی تو پتہ چلا وہ کراچی چلا گیا ہے۔ امتل نے لمبی سانس بھری اور چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے اندر کنڈی لگا لی تھی۔ بہار کی فضا خاموشی اور خوشبو کی وجہ سے بوجھل ہو گئی۔ ہم دونوں کی سوچ الگ الگ سمت میں رواں تھی۔ بڑی دیر بعد وہ بولی، سو گئے بادشاہ ہو؟ وہ موڈ بدلنے کی کوشش میں تھی۔ سوئے تھے پر کسی خصمان اکھاڑے نے جگا دیا۔ وہ جھوٹی ہنسی ہنس کر بولی، بات نہیں بنی سر جی، اگر مجھے پان کھانا اور بات کرنا آتا تو میں آپ کا دل بہلاتی۔ آج تو خوب باتیں کر رہی ہو۔ کچھ نہیں سر جی، نہ بات کرنی آئی نہ پان کھانا آیا، دونوں باتوں سے پان کی دھاری بہنے لگتی ہے۔ بیگمات کو پان کھاتے دیکھا ہے، پان گلے میں اور رنگ ہونٹوں پر۔ عورت اچھا پان کھانے والی ہو، اچھی بات کرتی ہو تو مرد ضرور متاثر ہوتا ہے۔ مجھے تو تم ویسے بھی متاثر کرتی ہو۔ چھوڑیے سر جی، اب وہ ٹائم نہیں رہا، آپ ویسے بھی بہت دور نکل چکی ہیں، آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے امتل، بہت پڑتا ہے۔ پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے ماضی سے متعارف ہو رہے تھے۔ وہ مجھے اندر والی امتل سے ملا رہی تھی اور یہ امتل میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ واقفیت بڑھنے کے باوجود حجاب بڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں قریب آنے کی بجائے اجنبی بنتے جا رہے تھے۔ آپ سر جی، آپ نے بھی کبھی زخم کھایا ہے؟ بڑی دیر تک میں اسے سمی کے متعلق سب کچھ بتاتا رہا، اپنے دکھ، اس کی حرمہ نصیبی، ہم دونوں کمان اور تیر کی طرح کیسے کیسے ساتھ رہے اور کیسے دور دور نکل گئے۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، گردن گرائے۔ ایک بار بھی اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی تفتیش نہ کی۔ شام پڑنے لگی اور ہوا میں خنکی آ گئی۔ باغ کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ پھر شام کے جاگتے اندھیرے میں بتیاں روشن ہو گئیں اور ہم دونوں بیٹھے رہے، آمنے سامنے، الگ الگ وقتوں میں مقید، علیحدہ گردشوں پر گھومتے ہوئے۔ آپ کو ایک مشورہ دوں سر جی؟ قسم لے لیں کئی برسوں سے میں نے کسی کو مشورہ نہیں دیا۔ ضرور دو۔ آپ شادی کرا لیں سر جی، آپ جیسے لوگ صرف شادی کے قابل ہوتے ہیں۔ حرام سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، میں بتاؤں حرام سے کچھ ہو جاتا ہے یہاں۔ اس نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ آپ جیسے لوگ کچھ کرنے کرانے جوگے نہیں ہوتے، نہ کوئی دھماکہ، نہ قتل، نہ خودکشی۔ آپ جیسوں کے لیے شادی بڑی اچھی رہتی ہے۔ مجھ جیسوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ جیسے آدمی، بند آدمی۔ بند آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے امتل؟ امتل نے ماتھے پر تیوری ڈالی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ایک نیک آدمی ہوتا ہے سر جی اور ایک بند آدمی، دونوں ایک سے لگتے ہیں کچھ فاصلے سے، پر بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ نیک آدمی کی سرشت نیک ہوتی ہے قدرتی طور پر، وہ چاہے نیک لوگوں میں رہے چاہے بد لوگوں کی صحبت میں، اس کی سرشت کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتے۔ بھوک سے مر جائے لیکن عقاب مردار نہیں کھاتا سر جی، حرام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سے سمجھا نہیں امتل، میں نے کہا۔ نیک آدمی کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن بند آدمی کے اندر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں سر جی۔ اس کے اندر بدی کی کشش ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بدی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اندر نیکی موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ نیکی کیے جاتا ہے، کئی بار سوسائٹی کے ڈر سے، کبھی کسی چاہنے والے کے خوف سے۔ وہ دراصل خود پیمانہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کی رائے اس کا پیمانہ ہوتا ہے۔ بیچارہ کبھی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، کبھی سر پٹ بھاگتا ہے، کبھی کانوں پر انگلیاں، کبھی منہ پر تالا۔ توبہ توبہ سر جی، بڑے عذاب میں زندگی گزرتی ہے اس کی۔ میرا مطلب ہے سر جی، نیک آدمی بدی دل سے کرنا نہیں چاہتا، اس کی بس طبیعت ہی راغب نہیں ہوتی۔ بند آدمی بس کچھ کرنا چاہتا ہے پر خوف سے مفلوج رہتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی شاعر تھا۔
آج ایک بالکل نئی امتل سے متعارف ہونے کا اتفاق ہوا۔ میں بھی اس کی طرح ہوں، 22,000 لے جانے والے کی طرح، میں نے سوال کیا۔ بالکل سر جی بالکل، آپ بھی بند ہیں، سیل بند، مہر بند، دل بند، ہوا بند، آپ کے اندر بھی کوئی روشن دان نہیں۔ آپ کے چوبچہ میں سے کوئی موری نہیں نکلتی سر جی، وہ بھی بند کمرہ تھا، آپ بھی گولک کی طرح بند ہیں۔ ہاں کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے اندر گھس کر چور کو ہتھکڑی پہنا دیتا ہے، ایسے میں اپنے آپ کو سزا دینے سے آپ بچ جاتے ہیں، ورنہ تو میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں نے اسے سمی کے متعلق بس کچھ بتایا تھا اور پہلی بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اور میں ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، اور اب جاننے کا وقت نکل گیا ہے۔ تیل اور پانی وہم رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں حل ہونے سے قاصر رہے۔ انسان کبھی خوب المیہ ہے، کبھی کبھی کسی شخص سے پورا ربط بڑھا لینے کے بعد ایک دم اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو حل ہونے کی بجائے سطح پر بیٹھا رہا اور ذرا سی چھیڑ چھاڑ سے اوپر آ کر کار کی شکل میں تیرنے لگا۔ ہر انسان کو کسی اور میں حل ہو جانے کی شدید آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ ساری عمر ہم جنسوں، ہم زبانوں، ہم وطنوں، ہم مشربوں میں گھومتا ہے، جھانکتا ہے، اور رابطے جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہر رشتے سے ایسی صدائیں آتی ہیں جیسے اندھے کنویں کی سطح سے جا کر خالی ڈول ٹکرائے، اور شرمندہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہلکا پھلکا باہر کی طرف نکلنے لگے۔ یہاں ہم سب کس لیے آتے ہیں سر جی؟ صرف مرنے کے لیے نا؟ زندہ رہنے کے لیے بھی امتل، زندہ رہنے کے لیے بھی شاید۔ امتل نے ماتھے پر انگنت سلوٹیں ڈالی۔ نا سر جی، آنا صرف مرنے کے لیے ہے، زندہ رہنا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے شادی سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں، جلدی سے عمر کٹ جاتی ہے اور پھر حلال رستہ ہے یہ۔ شاید اصلی مقصد اپنے آپ کو تلاش کرنا ہو امتل۔ اپنے آپ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے سر جی، آپ جوان ہیں، صحت مند ہیں، بڑی عزت ہے آپ کی ریڈیو اسٹیشن پر، آپ سیدھی شادی کرا لیں، ابھی آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں، 2 پٹڑیوں پر گاڑی چلے گی تو بیلنس ٹھیک ہو جائے گا۔ تم مجھ سے شادی کرا لو امتل، ہم دونوں۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا گرنے لگے اور اس کا چہرہ بوڑھی عورت کا ہو گیا، وہ 42 سے بھی زیادہ کی لگنے لگی۔ ہم دونوں سر جی، ہم دونوں۔ میرے جسم کا تو ہر قطرہ حرام پر پلا ہے سر جی، میں اس لہو سے اب کوئی حلال زادہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی ایک بار شادی کی سر جی، پر چھوڑ دیں اس بات کو، میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ وہ آنسو پونچھنے لگی۔ تمہیں کبھی اپنا بیٹا یاد نہیں آتا؟ اپنا جو ہوا سر جی یاد کیسے نہ آئے، پر کیا کروں اسے یاد کر کے؟ آپ سر جی غلط عورتوں کے پیچھے وقت نہ ضائع کریں، آپ کو چاہیے ایک باکرا لڑکی، طیب دوشیزہ، جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ باکرا کیوں امتل؟ آپ کو عورت کے دل کی تلاش ہے، باکرا لڑکی جو ہوتی ہے سر جی، اس کے پتن سے ابھی کسی نے پانی نہیں پیا ہوتا، وہ جسم اور دل ایک ہی جوئے میں ہارتی ہے۔ آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پر، خدا قسم میں اگر پہلے جیسی ہوتی تو فوراً آپ سے شادی کرا لیتی۔ اس وقت وہ کسی مصری راہبہ کی طرح بڑی پرشوکت لگ رہی تھی۔ یہ جسم اور دل بڑے بیری ہیں ایک دوسرے کے سر جی، جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا، دل مٹھی بند رہے تو یہ جسم کی نگری تباہ کر دیتا ہے، ان دونوں کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کیوں میرے مولا نے ان کو ایک ہی ہتھکڑی پہنا دی، اور پتہ نہیں آپ سے میں کبھی کبھی کیسے باتیں کرنے لگتی ہوں۔ میں تو نہیں بولتی سر جی، میرا تجربہ بولتا ہے، مجھ کو تو باتیں کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں۔ باغ میں شام آ گئی، بہار کی خوشبوؤں سے بوجھل شام۔ ہم دونوں کرگس جاتی کے شودر تھے، کوئی بات ہمیں اندر ہی اندر آگاہ کر رہی تھی کہ وہ رابطہ جو اتنی دیر ہمارا بھار اٹھائے رہا اب ٹوٹنے والا ہے۔ اس شام ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا، اس لیے ہمیں بچھڑنے میں مشکل نہ پیش آئی۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اس شام کے بعد ہم پھر نہیں ملے، لیکن اگر ہم ملتے بھی رہتے ریڈیو اسٹیشن میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، تو اس شام کے بعد ہر ملاقات اجنبیوں کی ملاقات ہوتی۔ ہم ایسے ہی ملتے جیسے چیونٹیاں اپنے اپنے رزق کا دانہ منہ میں لیے راستے میں ایک دوسرے سے دعا سلام کرتی ہیں اور پھر اپنی اپنی راہ پر چلی جاتی ہیں، نہ کوئی ماضی کی یاد، نہ کسی فردا کا وعدہ۔ جب ہم دونوں باغ سے نکلے تو امتل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس سر جی اب آپ جائیں، میں تمہیں گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ نہیں سر جی، میں چلی جاؤں گی خود ہی۔ تمہیں کہیں اور جانا ہے؟ ہاں جی۔ کہاں؟ بس پاس ہی سر جی، بابا شاہ جمال کے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ منہ پرے کر کے بولی، نہ سر جی، میں ضعیف الاعتقاد عورت ہوں، آپ اب گھر جائیں، بڑی دیر ہو گئی ہے پہلے ہی، میں نے آپ کا بڑا وقت ضائع کر دیا۔
وہاں کیا دعا مانگو گی امتل؟ سچ سچ بتانا۔ وہ ہونٹ چبا کر بولی، شاید کچھ اور دعا مانگوں، شاید وہی دعا جو بابا ترت مراد کے مانگی تھی۔ میں اس کی دعا بھول چکا تھا۔ کون سی دعا؟ یہی سر جی، زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے گزری نہیں، اور موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے، موت تو حلال ہو میری۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے مڑ گئی اور جلدی جلدی سڑک کراس کرنے لگی۔ میں نے اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن پہلی بار مجھے اس سے خوف سا آ گیا۔ دوسری صبح میں دیر تک سویا رہا۔ خواب میں رات کو کئی مرتبہ میں نے ذبح کیے ہوئے مرغے، اونٹ اور بکرے دیکھے۔ رسی سے بندھے ہوئے جانور آسمان کی طرف منہ کر کے روتے نظر آئے۔ کئی بار میں اٹھا، السر میں شدید جلن اور تکلیف تھی۔ پچھلے دن کا سارا فاقہ تھا، منہ میں تیزابی کیفیت تھی۔ رات کو اٹھ کر میں نے ٹھنڈا پانی پینا چاہا تو مجھے یوں لگا جیسے نلکے سے فراٹے بھرتا تازہ لہو بہہ رہا ہے۔ سناٹے اور اندھیرے کے باوجود ساندہ کلاں سے کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اعصابی سکون کی گولیاں کھا کر میں بہت دیر میں سویا تو صبح خلاف معمول سولت بھابھی مجھے جگانے آئیں۔ پہلے انہوں نے ٹیبل پر چائے کا ٹرے رکھا، پھر کرسی سے ٹکرائیں۔ اندر غسل خانے میں جا کر انہوں نے نلکا چھوڑ دیا، پھر اندر کھلنے والی سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر مسعود اور فرید کو ڈانٹتی رہیں۔ جب میں جاگ گیا تو وہ بغل میں اخبار دبائے چائے کے پاس کھڑی تھیں۔ بڑی خراب خبر ہے آج اخبار میں۔ میں سمجھا ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ کیا؟ میں نے حواس مجتمع کر کے سوال کیا۔ کسی امت العزیز طوائف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا کل رات۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون؟ کس کا قتل؟ ایک حرام کھانے والی کا۔ اور کس کا؟ بھابھی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اخبار میرے بستر پر پھینکا اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئیں۔ اخبار میں امتل کی پرانی تصویر چھپی تھی جس میں اس نے 2 چوٹیاں کر رکھی تھیں۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹی کی تصویر تھی۔ لڑکی کی شکل ماں سے مشابہ تھی، وہی نتنے، وہی ہونٹ، وہی آنکھیں۔ چوکٹھے کے اوپر جلی حروف میں رقم تھا، مختل الحواس بیٹے نے غیرت میں آ کر ماں کو قتل کر دیا۔ ساری خبر پڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے اخبار طے کیا اور اسے آبدہ کے سلیپروں کے پاس، جہاں سمی کا خوشبودار رومال بھی پڑا تھا، رکھ دیا۔ پھر میں نیچے گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بھابھی سولت بن کہے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر سارا معاملہ جانتی ہیں۔ وہ باورچی خانے کے سامنے کھڑی اپنے دانتوں کو برش کر رہی تھیں۔ بھابھی؟ جی؟ آپ میری شادی کا انتظام کرتے۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ لڑکی باکرا ہونی چاہیے۔ اچھا اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کا نیکسٹ چیپٹر ہے رات کے پچھلے پہر، اور اس کے 2 ہی ایپیسوڈز میں بھی آئیں۔ خیر جی، یہاں پر امتل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مرڈر ہوا ہے بلکہ۔ اور امتل کی زندگی، امتل مجھے اچھی لگی تھی۔ اس کا جو کیریکٹر ہے نا، وہ بڑے مزے کا تھا۔ اس کی زندگی میں سانب یہ، اس نے شادی بھی کی لیکن اس کے ساتھ نبھ نہیں سکی، اور اس نے محبت بھی کی۔ اب وہ بس کام مانگتی رہتی ہے، اور مزے کا کیریکٹر تھا، فنی بھی تھی، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک اور بات یہ، اس کے السر کی اتنی تکلیف ہے، یہ پراپر علاج کیوں نہیں کرا رہا؟ السر زخم کو ہی کہتے ہیں نا، تو اس کے اسٹمک میں زخم ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرائے نا۔ ہر ٹائم یہ تیزابیت اس کو ہوئی رہتی ہے، انزائٹی ہوئی رہتی ہے، میں بھی پریشانی کی وجہ سے بھی آپ کے اندر یہ پرابلمز آ جاتی ہیں، ہے نا؟ تو اور یہ نہیں خیال کرتا، یہ ایسی عجیب سا بندہ ہے، نہ کام پہ صحیح دھیان دیتا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنے کمرے کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنی زندگی کا خیال رکھتا ہے، یہ بس ایسے ہی اجڑا چمن ہے۔ ابھی بھی سمی، آبدہ اور اب امتل کو بھی اس کی لسٹ میں آ گئی ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ امتل سے اس کی آخری ملاقات ہوتی ہے اور اگلے دن وہ مر جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اور اس کے بیٹے نے اس کو مارا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں، بس 2 ہی قسطیں رہ گئی ہیں، کیا ہوگا اب آگے؟ کچھ برا نہ ہو جائے، جیسی اس کو السر کی تکلیف بڑھ رہی ہے اس کی۔ بھابھی سولت کا کریکٹر اچھا ہے، مزے کا ہے، اور وہ اچھی باتیں کرتی ہیں، وہ سمجھدار ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ جاتی ہیں، وہ اچھا کرتی ہیں۔ اور بس اس کا بھی کبھی کچھ بندہ دوسری سینس میں سوچے تو اس پہ بھی ترس آتا ہے، مطلب اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو یہ ایسے ہی کوئی بندہ ڈھونڈتا ہے جس سے یہ بات کر سکے، اس کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس سے یہ بات کر سکے، اتنا اکیلا ہے یہ، اسے کہتے ہیں لونلی فیلنگ، ہے نا؟ ہاں نا، تو یہ بہت زیادہ لونلی ہے۔
دیکھتے ہیں جی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے. دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.